اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد۔ شیطان کو بھگانے اور اس کو ناراض کرنے کا ایک طریقہ ویسے تو ہو چکا، لیکن ابھی ایک روایت کے حساب سے، حدیث کے حساب سے ایک چیز بتاتے ہیں آپ کو کہ شیطان کو ناراض کیسے کیا جاتا ہے، بھگایا کیسے۔ ویسے تو ہم لوگ اپنی زندگی میں روزانہ شیطان کو زیادہ تر خوشی رہتا ہے ہم لوگوں سے، کیونکہ اس کی مرضی کا کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ خوش رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج بہت ساری چیز بتائیں گے، اس میں یہ بھی بتائیں گے شیطان کو پہلی چیز، شیطان کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کب بھاگتا ہے۔ جب بندے ایک جگہ جمع ہو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے جب درود پڑھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ میں وہاں ٹک نہیں سکتا، تو وہاں بھاگ جاتا ہے۔ تو بلند آواز سے درود تو پڑھیے ذرا۔ بھاگ جاتا ہے، ہمیں تو ڈرتا کہیں سارے نہ بھاگ جائیں۔ چلیے، بہرحال گفتگو اس سلسلے میں شروع ہونی ہے کہ مجالسوں میں کیا پڑھا جائے، کیا کیا جائے، مجلس کی تیاری کیسے کی جائے، ذاکر کسے ہو، ذاکرہ کسے کہتے ہیں، تو وہ سارے تو ہم آپ کو صرف اشارے دیں گے، کیونکہ ہر اشارے کے ساتھ ایک پوری گفتگو اور ایک کلاس پوری ہونی چاہیے، تو ایک پوری کلاس تو نہیں ہو سکتی، تو ہم آپ کو صرف اشارہ دیتے جائیں گے۔ تھوڑا سا سمجھیے، سمجھ کو کام میں لے کے آئیے اور خود سے کام کیجیے۔ خود سے کام کیجیے تو ذہن بڑھتا ہے۔ رٹی رٹائی چیز کو دوسروں کی کاپی پیسٹ کرتے رہتے، اس میں دماغ نہیں بڑھتا کہ آپ کو کریشن نہیں کر سکتے، کوئی چیز آپ خود سے نہیں بنا سکتی۔ تو اس لیے ہم آپ کو اشارے دیتے جائیں گے بہت ساری چیزوں کا، آپ اس کو دیکھیے گا، اس پہ کام کیجیے گا۔ اس سلسلے میں کیا گفتگو کی جائے کہ بھائی کیا ہوا تھا، کیا نہیں۔ جو پہلے ہی امام حسین اسلام جب کربلا سے نکلے تو وہ ایک فریم دے کے چلے گئے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، تو جو جا رہے ہیں وہ وہی کام قیامت تک کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ کیا کہہ کے جا رہے تھے؟ میں نہ بڑا بننے جا رہا ہوں، نہ کرنے جا رہا ہوں، نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں۔ یہی کہا تھا، مشہور ترین بات ہے، مشہور ترین بات ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں بڑا بننے جا رہا ہوں، نہ کرنے جا رہا ہوں، نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے۔ یہاں جو اگر اصلاح ہو رہی ہوتی تو آج معاشرے کا یہ حال ہوتا؟ اصلاح تو کہیں نہیں نظر آ رہی۔ جب بھی کہیں سے کوئی بات ہوتی، کہیں سے کوئی مجلس سے آتا ہے، ہاں کہاں سے آ رہی ہے، مجلس سے آ رہے، کیا پڑھا؟ بہت اچھے مجلس، کیا پڑھا تھا؟ بہت اچھے مصائب پڑھے گا آگے۔ یعنی انہوں نے مصائب کو اچھا آپ کریں، انہوں نے تو وہ قربانی دے دی کہ جو حضرت آدم وہاں نام دیکھنے کے بعد اوپر جب حضرت آدم نام دیکھنے لگے، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین نے نام دیکھا تو جبریل سے کہنے، اے جبریل یہ کیسا نام ہے کہ اس نام کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل جو ہے غم سے پھٹا جا رہا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پورا واقعہ بیان کیا، تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں اس طرح سے پھوٹ کے رو رہے تھے جیسے جوان بیٹے پہ اس کی بوڑھی ماں روتی ہے، اس طرح گریا کر رہے تھے۔ کب؟ ابھی آئے نہیں ہے۔ تو کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے۔ کیا کہ نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ پیروی کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہاں آئے تھے اب کیا کرنے کے لیے؟ اس کو چھٹے امام نے بھی اپنے الفاظوں میں بیان کیا، یہ تو مولا نے کہا۔ میں تھوڑا جلدی بولوں گا، امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیجیے گا، سمجھیے گا۔ جہاں رکنے کی بات ہوگی میں تھوڑا سا رک کے سمجھاؤں گا بھی، لیکن یہ کہ بہت آسان سی زبان میں، آسان سے وہ علماء بعد میں آئیں گے، آپ کو بہت اچھی چیزیں پڑھائیں گے۔ ہم ایک آسان سی زبان میں آپ کو عام سی بات بتا رہے ہیں کہ جس پہ ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ تو چھٹے امام کیا کریں؟ چھٹے امام کریں، پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ سیدھی سی بات ہے، کس لیے جان کو قربان کیا؟ تاکہ بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دی جائے۔
محرم پورا برپا کیا جائے، 2 مہینے 8 دن تک گفتگو ہو، جہالت و گمراہی سے نجات والے لوگ نظر نہ آئیں تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کیسی مجلسیں ہو رہی ہیں؟ یہ کیا ہو رہا کہ جس میں اب جہالت کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم لوگ سب جہالت کی صرف ایک حدیث بنے تو پوری کلاس ہو سکتی کہ جہالت کیا، ایک حدیث سنائیں گے پورا اندازہ ہو جائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے۔ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی کیا، ان کے انحرافات جو معاشرے میں آپ دیکھ رہی ہیں، عقائد کے اعتبار سے جو انحرافات ہو رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ منسلک رہیے قرآن سے، اہل بیت سے اور مراجع الزام سے، اور ادھر ادھر والوں کی باتوں میں جتنی بھی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جائے اس میں مت آئیے، کیونکہ ہم ایکسپرٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اس کے بعد محمد آل محمد، اس کے بعد ایکسپرٹس کون ہیں؟ ہمارے مراجع الزام، علماء اعلام جو ہے وہ ایکسپرٹ، باقی سب نیچے کے لوگ ہیں، چاہے کتنی اچھی کتنی خوبصورت بات کرے وہ ایکسپرٹ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں گئے ہیں، کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، تو چھوڑ دیجیے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری جہالت کیا چیز ہے؟ جہالت یہ چیز کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے۔ سن لیجئے، جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بلند مرتبہ والا کیوں نہ ہو۔ کتنی خوبصورت بات، کتنی ایک چھوٹے سے جملے میں کتنی چیز بتا دی۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے۔ اب جو بھی خدا کی نافرمانی کرے گا وہ جاہل ہے، چاہے کتنی پڑھا لکھا ہو، کتنا خوبصورت ہو، کتنے بلند مرتبے والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے روب میں نہیں آتا ہے کہ آپ ایسے والی ہیں، آپ مرتبے والی ہیں تو آپ روب میں۔ ایک جگہ نہج الفصاح میں بھی رسول اللہ کی ایک روایت موجود ہے جس میں کہتے ہیں کہ بہت سارے خوش شکل، بلند مرتبہ، زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے۔ پڑھو، دیکھو، اس کو جمع کرو، معاشرے میں نگاہ دوڑاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے اثرات کیوں نہیں ہو رہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا، امام زمانہ آنے والے ہیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی وقت تیاری کرنی، کوئی چھوٹی موٹی جگہ، آخرت نہیں۔ آپ نے کہا بس یہ ہو گیا، ہاں بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میں جنت مل جائے گی، چھوٹی موٹی جگہ نہیں، سخت افسوس کریں گے، کفے افسوس، کئی سال تک، 40 سال تک اپنے ہاتھ جو ہے کاٹتے رہیں گے دانت سے کہ میرا مقام یہ ہونا چاہیے تو میں نے دنیا میں کیوں نہیں کام کیا۔ یہ جو فضولیات میں وقت گنوا رہی ہیں، کوئی توفیق کی بھیک مانگیے تو آپ کا دل اس میں لگے گا، ایسا لگے گا کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب توفیق نہیں ملے گی تو 2 رکعت نماز آپ سے ٹھیک سے نہیں پڑھی جائے گی۔ جب توفیق نہیں ملتی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، توفیق مل جاتی تو دن رات ایک کر دیتے ہیں لوگ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ جہالت و گمراہی سے پورا فریم آپ کا زندگی آخری وقت تک، آخری سانس تک اگر مجلس پڑھنا چاہیے تو پورا فریم مل گیا آپ کو کہ کیا کرنا ہے، جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ اور پھر جب کربلا میں آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ گئے کربلا میں جا کے سب شہید ہو گئے، سارے اصحاب، سارے انصار، بھائی بھانجے بھتیجے سب شہید ہو گئے۔ پھر آواز لگا رہے ہیں کوئی میری مدد کرے۔ تو آپ تو کس کام کے لیے آئے تھے؟ جہالت گمراہی سے نجات دینے، سب چلے گئے۔ اس کے بعد آخر میں آواز دے رہے ہیں کوئی، یعنی ہم نے اتنی ساری قربانی جہالت و گمراہی سے نجات دلانے کے لیے دے دی ہے، اب کوئی ہے آگے اس بات کو بڑھانے والا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جب سارے کے سارے شہید ہو گئے، سب ہو گئے، تو اب مدد کیوں طلب کر رہے ہیں؟ جب آپ نے مدد طلب کی تو فرشتے بھی آئے تھے، جن آئے تھے، فرشتے آئے تھے، آپ نے کہا مدد نہیں، تو کون سی مدد چاہیے؟ ابھی آپ کو قرآن کی چند آیتیں آپ کو بتاتے ہیں، باقی آپ قرآن پڑھیے، اس کی بھی توفیق کی بھیک مانگیے کہ میں قرآن پڑھوں اور ماننے کے ساتھ پڑھوں۔ اتنا دلچسپ، اتنا مزہ آئے گا، توفیق مل جائے تو کہ آپ کہیے گا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ مردے کے اندر جان ڈال دی کسی نے۔ یہ قرآن کو معنی مطالع کے ساتھ پڑھیے گا تو اس طرح کی زندگی ملے گی جس سے کہ جلا ملے گی آپ کو۔ کہیے کیا ہو گیا؟ مردے میں جان پڑ گئی، بنجر زمین جو ہے شاداب ہو رہی ہے بنجر زمین، تو آپ اس کو ماننے کے پڑھیے۔ تو ہم نے 3-4 چیزیں نکالی تاکہ آپ کو بتائیں کہ جو ہم چیز پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ مدد طلب کریں گے، میری مدد کرو، کیا مدد طلب کریں؟ سب تو چلے گئے، اب کیا مدد ہوگی؟ کہ نانا کے دین کے لیے جو گئے تھے نا، اب اس کو عمل کرو، اس کو آگے بڑھاؤ، یہ مدد ہوگی۔ ورنہ یہ والی بات تو قرآن میں بھی کہا جا رہا، جیسے سورہ فتح آیت کے نشان 9، ہم اس میں بیچ میں چھوٹا ٹکڑا سنا رہے ادھر ادھر کی چیزیں کاٹ کے، تاکہ ہم اپنے اصل بات کو پیش کر سکیں آپ کو۔ تم لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو۔ تم لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔
کیا کس کی مدد کرو؟ رسول اللہ کی، اللہ میاں کی مدد، رسول اللہ کی مدد. کیا یہ جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین خود بھی عمل کرو، آگے پھیلاؤ اس کو، آگے بڑھاؤ اس کو، آگے بتاؤ اس کو. پھر ایک دوسری جگہ پہ سورہ صف آیت کے نشان 14، سورہ صف آیت کے نشان 14، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. پوری دنیا اللہ سے مدد طلب کری، وہاں کرے اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو کیسے اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے راہ میں میرے مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے ناصر و مددگار ہیں، ہم اللہ کے ناصر انہیں اللہ نے جو دین اپنے انبیاؤں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے اس کو آگے بڑھاؤ، خود بھی عمل کرو، اس کو آگے بڑھاؤ. یہ والی مدد درکار ہو. یہی مدد کے لیے وہ بھی پکار رہے تھے. کون؟ امام حسین اسلام کربلا میں آواز دے رہے تھے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا. اور کس طرح سے آواز دی تھی؟ اب اس طرح سے آواز تو کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتا کہ جس طرح سے امام حسین اسلام نے آواز دی تھی. پھر کہا جا رہا ہے کہ سورہ آل عمران میں کون ایسا ہے جو اللہ کی طرف ہوگا میرا مددگار بنے. ان تمام انبیاء پکار ہیں میری مدد کرو، اللہ کی میری مدد کرو، میری مدد کرو. میری مدد یہی ہے، ورنہ اور کس کو ضرورت تھی؟ اگر حضرت علی کہے کہ میری مدد کرو، کہنا آپ کے ہاتھ میں تو ذوالفقار ہے، آپ کی مدد کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی ہے آپ کے مقابلے میں آنے والا؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سنیے ابھی، اب روایتیں بھی سنیے. جلدی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر اپنی ساری بات آپ کو بتا سکوں. اگر کچھ کہیں پہ آپ کو پریشانی لگے تو بول دیجیے گا تاکہ میں اس کو ریپیٹ کر دوں گا. تو یہ آپ نے دیکھا 3-4 قرآن کی. ویسے آپ قرآن پڑھیے تو بہت ساری جگہ آپ کو ملے گا میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو. ہم نے صرف وہی سنا کہ کربلا میں امام حسین اسلام کا میری مدد کرو، حل من ناصر و ینصرنا، وہی کہہ دیا گیا. اس کا بات ختم ہو گئی، کوئی نہ اس پہ توجہ دی گئی، نہ اس پہ واقعی اس پکار کے اوپر لبیک کہا گیا. لبیک کہا جاتا تو کیا ہوتا کہ ہم خود بھی عمل کرتے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیتے. ویسی دعوت تو نہیں دے سکتے تھے جیسے انہوں نے دیا، لیکن کچھ تو اپنے حیثیت کے حساب سے کر سکتے تھے نا. مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ سے ہے مکتوب 45، نہج البلاغہ. یہ بھی پڑھیے، پڑھنے کی کتابیں پڑھیے. وہ زیادہ تر یہی کہا کرتے ہیں ہر کلاس میں آ کے کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، فیس بک پہ پڑھیے 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 پڑھیے. یہ ہو رہا ہوتا. اس کو چھوڑیے، اس کو پڑھیے. نہج البلاغہ کیا مولا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے امام کی تو حالت یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادر اور 2 روٹی بھی اتفاق کر لیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہو رہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. تمہاری دنیا کے ساز و سامان میں سے کیا کیا؟ 2 پھٹی پرانی چادر اور 2 روٹی بھی اتفاق کر دیا. میں مانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے. یہ بھی کہہ رہے گا میں مانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو کرو. کتنا کرو؟ کہہ رہے اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی، کوشش اور پاک دامنی، سلامتی روی کے ساتھ میرا ساتھ دو. یہ بھی اپنی مدد طلب کرو، میرا ساتھ دو، میری مدد کرو. کس طرح سے مدد کرو؟ پرہیزگاری کے ساتھ. آ گیا دین یہاں پہ. مدد کیسے کرو گے؟ دیندار بن جاؤ، مدد کرو ان کی، دیندار بن جاؤ، اس طرح سے ان کی مدد کرو. مگر اتنا تو کرو. تمہارے بس کی بات تو نہیں 2 پھٹی پرانی چادر اور 2 روٹی کی بس کی بات تو تمہاری نہیں، لیکن تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ پرہیزگاری، صحیح کوشش اور پاک دامنی اور سلامتی روی کے ساتھ میری مدد کرو. یہ میرا ساتھ دو. دیجیے گا مولا کا ساتھ. مولا سے محبت کرنے والی ہے نا، سب کچھ مولا سے محبت کرنے. بتائیے نہج البلاغہ سے ہم نے جگہ بھی بتا دیا کہ وہ میرا ساتھ دو. کس کے ساتھ؟ پرہیزگاری کے ساتھ. ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا. ابھی آگے 3-4 اور سنائیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا ہر جگہ یہی بات کیجیے گا پرہیزگاری کے ساتھ میری مدد کرو. یعنی پرہیزگاری اختیار کیجیے، گناہ کو چھوڑیے. وہ کہہ رہے ہیں نا تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا. جہالت و گمراہی سے نجات، یعنی گناہ کو ہٹائیے اپنی زندگیوں سے. گناہ ہٹائیے. چند دن کی زندگی آخرت کے مقابلے میں یہ 1 گھنٹے کی زندگی ہے. جب قرآن پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخرت کے مقابلے میں زندگی کتنی ہے. جب پوچھا جا رہا، قرآن پوچھ رہا جہنمیوں سے دنیا میں تم کتنے دن زندہ رہے، تو کہیں گے 1 دن یا اس سے بھی کم. قرآن کہہ رہا ہے 1 دن یا اس سے بھی کم. یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا. اس پہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم نے سچ کہا، جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے. تو سمجھا تو دی جیتے جی اتنی بات. آپ کو قرآن دے تو دیا کہ جیتے جی اتنی بات سمجھ جائیے. پڑھے ہی نہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں. وہ بتا دیا گیا کہ بھائی اگر روزی کے سلسلے میں سورہ واقعہ پڑھو، بس سورہ واقعہ آپ نے پڑھا، بند کر دیا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کچھ نہیں پتا. جب آپ 50 دفعہ اس کو پڑھیے گا، تلاوت بھی کیجیے گا، پھر معنی مطالب سے بھی پڑھیے گا، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا اچھا پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ کون آگے بڑھنے والے ہیں، کون داہنے ہاتھ والے ہیں، کون
کہاں جانے والے ہیں سب آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ کس کس بنیاد پہ جائیں گے تو پتہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہم لوگوں کو بچپن سے ہی 12-15 سال کے مومنین کو جن کے ہم ماننے والے ہیں، ہم لوگوں کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے قرآن زبانی یاد ہو جانا چاہیے تھا. کتنی عجیب و غریب بات کریں، کہنے آپ کو تو ابھی بھی نہیں یاد ہے، اب ہمیں زبانی یاد کر. بھائی ہمیں نہیں یاد ہوا تو نہیں یاد کرا ہے تو آپ یاد کیجئے، آپ کو تو ابھی وقت پڑا ہوا ہے نا، یہ بیکار میں مت گزاریے وقت. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سلامتی روی اور پرہیزگاری اور صحیح کوشش اور سلامتی روی سے میرا ساتھ دو. پھر کیا ہو رہا؟ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. یہ ساری روایتیں اس طرح سے کہ جس طرح واقعات کی صورت میں ساری روایتیں ہیں، زیادہ تر ہم نے روایتیں ایسی نکالی جو واقعات کی صورت میں ہو تاکہ آپ کو گھبراہٹ بھی نہ ہو اور پتہ چلے. اپنے ایک صحابی سے دریافت کیا کہ آیا تم ہمارے شیعہ ایک مقام پہ جمع ہوتے ہو اور ہمارے علوم اور فضائل کا تذکرہ کرتے ہو؟ کیا واللہ مولا ہاں کرتے ہیں، واللہ کرتے ہیں. ہم لوگ بھی جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، ان کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، علوم کا تو بہت مشکل سے تذکرہ کرتے ہیں. ہم لوگ بھی جمع کہنے کیا دریا کیا تم ہمارے شیعہ ایک مقام پہ جمع ہو کر ہم اہل بیت کے فضائل اور علوم کا آپس میں ذکر کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، عرض کیا جی ہاں مولا واللہ کرتا ہوں. اب کیا فرماتے ہیں؟ کتنا افسوس کا مقام ہوگا اس وقت جب آنکھوں کے سامنے سے یعنی قیامت کو جو علماء سے پوچھا گیا قیامت کو قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ وہاں تو نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا، تو پھر دن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ہر چیز واضح ہو جائے گی. جیسے کہ قرآن کی ایک آیت میں ہے نہیں، جہاں تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، یہ نہیں دکھائی دے گا، ابھی تو سب چھپا ہوا نا کسی کو کچھ، اور تم ذرہ برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، ہر چیز عیاں ہو جائے گی. وہ قیامت کا دن ہوگا. تو کتنا افسوس ہوگا کہ ہمارے ائمہ ہم سے کتنی شدید محبت کرنے والے ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے. صرف زبانی طور پر کچھ ذکر ایسا خوبصورت بنا لیا گیا ہے، کچھ ایسا کہ بس اس کو پڑھنے کے بعد بس مطمئن ہو جاتے ہیں اور کہتے بس کام ہو گیا ہمارا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تو ہم اہل بیت کے فضائل اور علوم کا آپس میں ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ عرض کیا جی ہاں مولا واللہ کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا واللہ مجھے بھی یہ بات پسند ہے. سنیے گا اللہ کرے دل پہ لگ جائے. کہتے ہیں کہ فرمایا کہ واللہ مجھے بھی یہ بات پسند ہے کہ میں تمہاری مجلس میں آؤں، مجھے بھی یہ بات پسند ہے کہ میں تمہاری مجلس میں آؤں، تمہاری خوشبو کو سونگھوں. اللہ اکبر. کون ہے؟ ہمارے تو ماں باپ ہم سے ایسی محبت کرنے کو تیار نہیں. اگر ذرا سی ہماری ہم سے نافرمانی ہو جاتی تو ماں باپ بھی منہ پھیر لیتے ہیں، عزیز رشتہ دار منہ پھیر لیتے ہیں، بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں ہوتا. رشتہ داروں میں کس قدر جدائیاں ہو جاتی ہیں معمولی سی دنیا کی باتوں میں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہاری مجلس میں آؤں، تمہاری خوشبو کو سونگوں. سونگنا کیا کرتا ہے؟ مجھے یہ پسند ہے کہ میں تمہاری مجلس میں آؤں، تمہاری خوشبو کو. تم خدا اور خدا کے فرشتوں کے دین پر ہو. یعنی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیا تو آپ خدا اور اس کے فرشتوں کے دین پہ ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا؟ کتنی تعریف تو ہماری ہو گئی، اب خوش ہو جانا چاہیے. تم خدا فرشتوں کے دین پہ ہو، لیکن ایک آخر میں ایک مہر لگتی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کرنا کیا ہے تمہیں؟ کرنا تو آپ نے مولا خود ہی تو کہہ دیا کہ تم کیا ہمارے فضائل و علوم کا تذکرہ کرتے ہو؟ ہم نے بھی کہہ دیا ہاں مولا کرتے ہیں. تو بس کرنا تو ختم ہو گیا؟ نہیں، اب اس کا اصول دے رہے ہیں کہ کیسے فضائل اور کیسے علوم. تو فضائل علوم تو بہت سارے یہاں ذکر کیے جا رہے، خالی فضائل کا ذکر کر کے اور ایسی باتوں کا ذکر کر کے جس سے آپ کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، آپ کو کوئی عمل نہ کرنا پڑے. کون سا کام انہوں نے ایسا کیا کہ وہ سارے کام بتائے جاتے ہیں کہ جو کام صرف انہی سے مخصوص تھے اور کسی کا اس میں حصہ نہیں تھا. خیبر اکھاڑ لیا تو اور کوئی اکھاڑے گا آپ میں سے؟ آپ تو گھر کا خیبر اکھاڑ رہی ہوتی ہے. وہ والے فضائل بیان کریں گے. ہے فضائل اپنی جگہ پہ بیان کرنا چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ بھی تو بیان کرو جس میں ہمارا حصہ بھی آئے، ہم بھی حصے دار بنیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں. کہ وہ شربت کا گلاس دے رہے ہیں اپنے قاتل کو دے رہے ہیں، ہم قاتل کو نہ دیں تو کم سے کم اپنے عزیز رشتہ دار کو تو دیں. وہ ذکر نہیں ہوتا، نہ وہ بتایا جاتا. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو کہیں گے کہ آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ وہاں کچھ اور کر رہے ہیں. تو چلیے پھر کہا جا رہا ہے کہ سنیے گا ذرا، پھر سے ہم دہراتے ہیں. اس نے کہا واللہ مولا نے کہا واللہ مجھے بھی یہ بات پسند ہے کہ میں تمہاری مجلس میں آؤں اور تمہاری خوشبو کو سونگوں.
تم خدا اور خدا کے فرشتوں کے دین پہ ہو. اب حرام چیزوں سے پرہیز کر کے عبادت خدا میں کوشش کر کے ہماری مدد کرو. اللہ اکبر. دیکھ رہی ہماری مدد کہاں سے چل رہی ہے، وہ کیسے آ رہی ہے. یہی اصل چیز سمجھانی تھی آپ لوگوں کو کہ اگر میں یہ اتنا نقطہ سمجھا پایا تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار سے کہ کچھ کام ہوا. دیکھیے مولا مشکل کشا یہ کریں، تمام قرآن کی آیتیں یہی کہ ہماری مدد کرو. اب اس کے بعد ان لوگوں نے ائمہ نے اس مدد کو کھولنا شروع کر دیا کہ کیسے مدد کرو. وہ کہہ رہے ہیں پرہیزگاری، صحیح کوشش، سلامتی، نبی سے ہماری مدد کرو. یہاں بھی کہہ رہے ہیں اب حرام چیزوں سے پرہیز کر کے عبادت خدا میں کوشش کر کے ہماری مدد کرو. میں تمہاری شفاعت کا خواہاں ہوں. یعنی کہ وہ آپ سے اتنی مدد کر رہے ہیں، شفاعت کے خواہاں ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جب اس نے کہہ دیا کہ ہاں واللہ مولا میں آپ کے فضائل، آپ کے علوم کا تذکرہ کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی. تو میں تو آپ کے فضائل، آپ کے علوم کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تمہاری اس مجلس میں آؤں، تمہاری خوشبو کو سونگھوں، تم اللہ اور اس کے فرشتوں کے دین پہ ہو. بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی بات. دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ بات ختم نہیں ہوئی. بات کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اب آخر بات ہے، اب تم حرام چیزوں سے پرہیز کر کے عبادت خدا میں کوشش کر کے ہماری مدد کرو. اب تم حرام چیزوں سے پرہیز کر کے عبادت خدا میں کوشش کر کے ہماری مدد کرو. عبادت ہی چھوڑی جا رہی ہے. حرام چیزوں سے کہاں بچا جا رہا؟ دن رات پورا کا پورا معاشرہ حرام چیزوں میں ڈوب گیا ہے اور کوئی نہیں بچ رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو. یہی آواز تو وہاں سے بھی آ رہی ہے، آپ کے کانوں میں آنی چاہیے. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اللہ اکبر. یعنی کس طرح سے آواز دی؟ آگے چل کے اگر یاد رہا تو بتاؤں گا کہ کیسے آواز دی. سارا تذکرہ تو کرتے ہیں، یہ آواز نہیں سنائی دیتی. کیسے کیسے دنیا کے واقعات ہوتے ہیں. جو کسی کے ماں کا چھوٹا بچہ یا کچھ وہ ہو جاتا ہے تو اچانک چونک کے اٹھ جاتی، کہتے ہیں میں اپنے بچے کی رونے کی آواز آ رہی، ہمیں آواز، یہ محبت کا تقاضا ہے. کہتے ہیں مجھے آواز آ رہی ہے رونے. آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو آوازیں کچھ نہیں آتی. آنی چاہیے آواز. دل کا جائزہ لیجئے. دل میں جب خرافات آ جاتے ہیں تو جو پاکیزگی، پاک چیزیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی، کم ہونے کا. پھر کتنی رہ جاتی جتنی خود امام حسین علیہ السلام نے کہا. کیا کہا کہ بس دین کتنا رہ گیا کہ زبان کو ہونٹ پہ پھیرو اور ختم. یعنی کہ زبانی حد تک دین رہ جاتا ہے، اعضاء جوارح سے کہیں نظر نہیں آتا دین کے کیا ہے. تو کیا ہے؟ پرہیزگاری، عبادت و کوشش کے ذریعے کہ ہماری مدد کرو. ہم تمہاری شفاعت کے خواہاں ہیں، ہم تمہاری شفاعت چاہتے ہیں. پھر ایک اور مقام پہ ایک چھوٹا سا جملہ بھی اسی سلسلے کا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں. کہتے ہیں پرہیزگاری کو اپنا کر ہماری مشن میں ہماری مدد کرو. پرہیزگاری کو اپنا کر ہمارے مشن میں ہماری مدد کرو. یہ مدد کیسے ہوگی؟ پرہیزگاری کو اپنا کے دین پہ عمل کر کے مدد ہوگی. جب بھی دین پہ عمل نہ کرے تو سمجھ لیجیے گا ائمہ طاہرین کی جو قربانیاں ہیں ساری ان کو فراموش کیا ہوا، تبھی یہ کچھ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ زندگی میں کتنی فراموش کیا جا رہا ہے. صبح شام ہم کتنا فراموش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر ان کو یاد نہیں کرتے. کیوں کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں، آپ کو 2-4 چیزیں ایسی بتا کے پھر اس پہ آتے ہیں کہ یہ مدد سے کیا مطلب ہے. چھٹے امام مسجد میں داخل ہوئے، امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ کی نگاہ اپنے بعض شیعوں پہ پڑی. اگر کتاب دیکھیے نا، کتابیں اٹھائیے کہ شیعوں کے بارے میں ائمہ طاہرین نے کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی محبت بھرے کلمات کہے ہیں، تو واقعی پھر شرم آنے لگتی کہ ہم تو ایسے نہیں رہ گئے. لیکن آج کیا کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ کوئی ایک دوسرے سے کہتا بھی نہیں. اب اپنے اپنے شکوے ہوتے ہیں، یہ والا شکوہ کوئی نہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے اس کا شکوہ کوئی نہیں. دین میں زندگی دنیا میں جو آئے ہیں تو دین ہی تو سب کچھ ہے، اور کیا چیز ہے. تو غیروں کی طرح ہم تھوڑی دنیا میں آئے گا. نہیں بھیجا، پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. یعنی ہماری پیدائش کا مقصد ہی صرف ہے کہ ہم عبادت کریں. 1,24,000 انبیاء کو مارے، ائمہ کو مارے، اللہ کی کتاب کو مانے، اس لیے مقصد بنا. دنیا کی زندگی کی حیثیت کتنی، ذرا سی چٹکی میں
چٹکی میں ختم ہوتی. میں تو بہت زیادہ عبرت اس بات سے لیتا ہوں, چٹکی میں ختم ہوتی. 2 بسیں لڑ گئی, کتنے آدمی مر گئے؟ 30 آدمی مر گئے, ختم. وہ کہاں گئے تھے وہ بچے جو تھے پکنک منانے گئے تھے, وہاں سے واپس آ رہے, ختم. کہاں گئی بچپنا, کہاں گئی جوانی, کہاں گیا بڑھاپا, کچھ بھی نہیں گیا, سب ختم ہو گئے. 2 منٹ میں سب ختم ہوتی, دنیا ختم. جو زندہ رہتا وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت نہیں, جو مرا بس وہی تھا اپنے لیے. آپ نے آنکھ سے دیکھا, کانوں سے سنا, آپ کے لیے بہت بڑی عبرت کی کتاب بن گئی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا, مجھے کیا کرنا. یہ لاؤبالی والی زندگی جو ہے, جو دنیا ترقی کرتی جا رہی, نام نہاد کی ترقی جو ہو رہی, صرف اور صرف خرافات کی ترقی ہو رہی. اس میں کوئی انسانیت. دیکھو صبح شام تو لوگ مارے جا رہے ہیں ہزاروں کا, پوری دنیا میں ذرا جائزہ لیے, خبریں دیکھیے, خبریں کہاں دیکھیے, اب تو وہ دیکھ رہے ہوتے ڈرامہ کہاں آ رہا ہے. خبریں دیکھیے تو پتہ ہے پوری دنیا میں صبح شام کتنے لوگ مر رہے ہیں, اور بڑے شوق سے بڑی بڑی ہیڈنگ کے ساتھ اخباروں میں لگائے جاتے ہیں, کیونکہ اخبار بھی انہی کے ساتھ ہی کہ فلانی جگہ پہ داعش نے اتنے آدمی کو, اتنے بچوں کو, اتنے نوجوانوں کو, اتنے ان کو سب کو قتل کیا. بڑی یہ ہیڈنگ لگانے کی چیز ہے. ڈرا رہے ہیں, شوق دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی گناہ کی طرف آئیے, اسی جنگلی پن کی طرف آ جائیے. تو بہرحال آگے چھٹے امام میں کیا ہوا, آپ کی نگاہ اپنے بعض شیعوں پہ پڑی, آپ ان کے قریب گئے, انہوں نے سلام کیا. اللہ اکبر, امام نے سلام کیا. ان سے بھی بڑا کوئی ہوگا ہمارے یہاں. تو ہم اگر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو کوئی بچہ کوئی ہوا کہ تو ہم انتظار کرتے ہیں یہ مجھے سلام کرے. اس کے بعد جب نہیں سلام کرتا تو شکوہ کرتے ہیں, ماں باپ نے سلام نہیں سکھایا آپ کو, تو آپ کو سکھائے گا کچھ؟ یہ بڑوں کے کیا طریقہ کار ہے وہ بتائیں. السلام علیکم بیٹا, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ تو اب کیا ہوا, عادت پڑ رہی بچے کی عادت پڑی ہے. امام آگے سلام کر رہے ہیں, امام سلام کر رہے ہیں شیعوں کو. آئے, آنے کے بعد سلام کیا, قریب گئے اور آ کے انہیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا, خدا کی قسم میں آپ کی خوشبو اور روح سے محبت کرتا ہوں. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, خدا کی قسم میں آپ کی خوشبو اور روح سے محبت کرتا ہوں. اس محبت کے جواب میں درود پڑھ دیجئے. ہو گیا. شیعہ تھے نا, اب شیعوں پہ, ان کے بعد شیعوں پہ نگاہ پڑی. نگاہ پڑنے کے بعد وہ قریب گئے, قریب جانے کے بعد انہوں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد قسم کھا کے کہی کہ قسم, خدا کی قسم میں آپ کی خوشبو روح سے محبت کرتا ہوں. بات ختم ہو گئی تھی. نہیں, اب پیغام دیا. یہ سلام کا مقصد کیا ہے, تم ہمارے شیعہ ہو تو کون ہو, تمہیں کیا کرنا چاہیے, یہ پیغام دیا. وہی پیغام دیا, آپ تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے ہماری مدد کیجیے. آپ تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے ہماری مدد کیجیے. پوری زندگی کیا, پورے سال کا جائزہ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی مدد ہو رہی ہے اور کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے. مدد سے زیادہ گڈھے کھودے جا رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے قربانی دے کے جو کام کیا تھا, اس کو تو پاؤں تلے روندا جا رہا. تھوڑی سی سخت گفتگو ہوگی, لیکن ہم ویسے ہی بات کر رہے ہیں کہ بھلائی کی بات کر رہے ہیں. جس نے تمہیں, مولا مشکل کشا قول ہے کہ جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی. تو میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں, آپ کو ڈرا کے, آپ کو بتا کے, آپ کو سمجھا کے کہ دیکھیے وہ آپ کو بار بار آپ کی محبت کرتے ہیں, آپ کی خوشبو سے محبت کرتے ہیں, آپ سے پیار کر رہے ہیں, آپ کو سلام کر رہے ہیں, وہ سلام کر رہے ہیں, وہ سلام کر رہے ہیں. ایک عورت کو سلام ڈائریکٹ نہیں کیا تھا, کسی اپنے صحابی سے کہلوا دیا تھا کہ جاؤ میرا سلام اسے پہنچا دو. اس صحابی نے جا کے سلام کہا کہ مولا نے, چھٹے امام نے تمہیں سلام کہا. اس نے کہا سچ کہو. اس نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں کہ مولا, بس یہ سننا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئی, فرط جذبات میں بے ہوش ہو کے گر گئی. یہ ہوتی ہے محبت کہ وہ سلام کر رہے, ہم جذبات میں, میرا مولا مجھے سلام کر رہا, وہ جذبات میں بے ہوش ہو کے گر گئی. یا بار بار کہہ رہے ہیں ہم تمہیں سلام کریں, کتنی بڑی بات آگے سے, اب قیامت تک جائے گی یہ سلام. جو شیعہ سنے, جو شیعہ پڑھے, سمجھو اس کے لیے جا رہی. تو اب کیا کرنا, وہ کہتے رہیں کہ تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے میری مدد کرو. تو ہمیں کیا کرنا ہے, تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے مدد. یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. یہ آپ کی جتنی قسم کی بھی مجلسیں بنائیے گا, سب کا یہ ایک سبجیکٹ بننا ہے, ایک سبجیکٹ, کہ آپ ان کو جہالت و گمراہی سے نجات دیں. اب کچھ بھی پڑھیے, آگے بتائیں گے کہ کیا پڑھیے, وہ سب الگ الگ ہے. کیا پڑھیے, محنت کا کام ہے, کوئی آسان کام نہیں کہ آپ نے 2-4 مجلسیں ادھر ادھر سے سنی مختلف لوگوں کی, ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پکڑے, اس میں بیان کیا, اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, آپ نے سوچا کہ کیا کوئی ایک فرد کو بھی ہدایت ملی,
ایک کوئی آیا زبان کی تاثیر کے لیے دعائیں مانگیے کہ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو. اس کی طرح دو طریقے ہیں, ایک تو خالی دعا ہے اور دوسرا اقدام عمل ہے. عمل کیجئے, خود اس پہ عمل کیجئے گا تو پھر دعا میں تاثیر بھی پیدا ہوگی کہ ہم جو بات کریں لوگوں پہ اثر کرے. اب نہ اثر کرنے والی بات تو 1,24,000 انبیاء نے بات کی تھی, کسی پہ سے وہ بد نصیب لوگ تھے جنہیں نہیں سر. آپ کا کام ہے آپ کرتی جائیے, خود بھی عمل کیجئے, دوسروں کے عمل کی دعوت دیتی رہیے کہ آپ عمل کیجئے. جیسا کہ امام حسین اسلام بھی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اگر امام حسین اسلام کی جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں جہاں کہیں سے جمع کیجئے, امام حسین اسلام کی مجلس پڑھنے جا رہے ہیں, وہ کہا جائے کہ 5 حدیثیں سنائیے سب لوگ, کیونکہ آپ امام حسین اسلام کی مجلس جس کی مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, جس کے نام پہ جا رہے ہیں, حسین کے نام پہ سارا برپا ہو رہی ساری مجلس, چلیے 5 حدیثیں سنائیے. کوئی سنا نہیں پائے گا, بتائیے. اگر سب جمع کر لیجئے ایک جگہ نا, امام حسین اسلام کی حدیثیں ایک جگہ جمع کر لیے تو آپ یقین جانیے کہ 10 سال تک مجلس پڑھتی رہی. خود وہ جو کچھ بات کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں. ابھی ایک بات سنا دیں, جیسے ایک بات ابھی سنا رہے ہیں, اس پورے کو ایک جگہ پہ جمع کر کے آخر میں ایک امام حسین اسلام کا قول سنا رہے کہ آپ نے دیکھیے حضرت علی علیہ السلام نے کیا کہا, 5ویں امام نے کیا کہا, 6ٹھے امام نے کیا کہا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. کہ یہاں مجلس پر آپ کے نام کی مجلس برپا کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ڈرو. اسی مسجد کے فرش پر نہ جانے کیا کیا کام ہو رہا ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور دنیا کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ. سب کچھ ایک لائن میں کہہ دیا, اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. تقوی پرہیزگاری سے بچے پتہ نہیں کیا, وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم لوگ نہیں کر سکتے تو ہم سے تقاضا کیوں کر رہے ہیں؟ تقاضے کا مطلب یہ کہ کر سکتے ہیں, تقوی پرہیزگاری اختیار کر سکتے ہیں. تقوی پرہیزگاری کا مطلب یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, بس یہی تقوی پرہیزگاری. اور کیا ہے اس میں؟ کوئی آپ کو سینگ منگ تھوڑی نکلے گی, یا آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا. تقوی پرہیزگاری کو تو کیا بچو, لیکن کیا یہ ساری چیزیں کر کے اگر آخر رزلٹ پہ آئیے, رزلٹ پہ آنے کے بعد دیکھیے جتنی چیز بتائی گئی ہے, جو کچھ تقاضا قرآن میں کہا کہ میری مدد کرو, پھر ائمہ نے تمام کہا کہ میری مدد کس طرح, تقوی پرہیزگاری تقوی. اب نتیجے کے طور پہ رزلٹ دیکھیں تو معاشرے میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ اگر رزلٹ دیکھا جائے تو معاشرے میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ ابھی جو نظر آتی ہے رسول اللہ کی زبان سے بتا دیتے ہیں آپ کو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے نہیں, رکتے نہیں. ہم آنکھیں ہماری جو دیکھتی ہیں وہ سرسری طور پہ دیکھتی ہیں, اس کے اندر پار ہو کے نہیں دیکھتی یہ کیا ہو رہا, کیوں ہو رہا, وہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, کیا فرماتے کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی. لیجیے بھائی, عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی, عورتوں کو کہہ رہے ہیں ہم, وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے, یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے لگیں گے. یہ تو عورتیں بھی کھلم کھلا گناہ کری, اب تو معاملہ اتنا آگے چلا گیا. وہ وقت کیسا ہوگا, کس زمانے میں رسول اللہ بتا رہے ہیں آج کی بات, کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی. عورتوں کو جب پڑھائیے لکھائیے گا نہیں, ان کو 6 مہینے سے تو ان کا جو ہے وہ شادی کی تیاری میں وہی شامل ہے. 6 مہینے 7 مہینے سے پیلا کپڑا کیسا, نیلا کپڑا ایسا, ولیمے کا کیسا, اس کا سوٹ کیسا, اس کا, اس میں سب تیاری لگی رہتی ہے. بھائی اس کو تعلیم دو کہ کہاں جا رہی ہے, اس کی تعلیم دو. کتنی کتابیں بھری پڑی, وہ کون بتائے گا؟ وہ نہیں بتائے گا. ابھی تو ائمہ طاہرین نے بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اب جو جہاں جا رہی, تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی تو تمہیں کیا کرنا چاہیے, کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. خوب اچھے اچھے کپڑے بنا, خوب روزانہ دعوتوں میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں بال کھول کے. یہ ہے نصب العین. کس کے ماننے والے ہو؟ کہ محمد آل محمد. کہ تم محمد آل محمد کی ماننے والی ہو. کون ڈانٹے گا؟ باپ ڈانٹ نہیں سکتا, بھائی ڈانٹ نہیں سکتا, کسی ایسی جگہ مدرسے میں تمہیں ایڈمیشن نہیں لے سکتی, کوئی کسی مجلس میں نہیں تمہیں, تو آخر کہاں ڈانٹا جائے گا تم کو؟ آخر وہاں ڈانٹا جائے تو وہاں ڈانٹ کھانے سے فائدہ کیا فائدہ؟ تو کچھ بھی فائدہ نہیں. یہی فائدہ ہے, وہاں کچھ فائدہ نہیں. کہا جائے کہ تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی, تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے, یعنی کھلا گناہ کریں گے, اور تم اچھے کام کرنے کی دعوت اور برے کام کرنے سے منع کرنا چھوڑ دو گے. بتائیے, تم اچھے کام کرنے کی دعوت
اور برا کام کرنے کو منع کرنے کو چھوڑ دو گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا وقت واقعی آنے والا ہے؟ جو اس زمانے میں تعجب کر رہے تھے لوگ, یا رسول اللہ کیا ایسا وقت واقعی آنے والا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ واقعی آنے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی وقت آئے گا جب تم برے کاموں کو حکم دینے لگو گے, اچھے کاموں سے روکنے لگو گے. تو پھر انہوں نے تعجب کیا, کیا اللہ کے رسول کیا واقعی ایسا وقت بھی آنے والا ہے؟ آپ نے کہا اس سے بھی بدتر, جب تم اچھائی کو برائی کی نگاہ سے دیکھو گے, برائی کو اچھائی کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے. اب آپ کہیے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ ہے, ایسا ہے, بالکل ہے, آپ غور نہیں کر رہے ہیں اس لیے ایسا ہی ہے. عورتیں فاسق و فاجر ہو رہی ہیں, اور لڑکے کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں انہیں. عورتیں خراب ہو رہی, کوئی زبان درازی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے, لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, کوئی بات ماننے کو تیار نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو رہی, یہ ہو رہی, وہ ہو رہی. دنیا کے وہ جلدی سے ان کو نوکری دلا دو, جاب کر لیں, پھر آنا جانا شروع کر دے. پھر انہیں کیا صرف پیٹ پوجا اور اس دنیا میں کھا پی کے زندگی گزارنا ہی نصب العین ہمارا؟ اس کے بعد کی آگے کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. آگے کی تو زندگی, یہ کہاں کی زندگی ہے؟ یہ تو چند دن کی زندگی, ایک دن یا اس سے بھی کم. اس کے بعد زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی, عذاب میں نہ ثواب میں, دونوں میں کبھی ختم نہیں ہونے والی نہیں. وہ زندگی شروع ہونے والی اس کا, کیونکہ دنیا والے جو ہیں, سائنسدان جو ہیں, دنیا پرست لوگ جو اس ترقی میں آگے جا کے نہیں بتا رہے, وہ ساری ترقی یہی کی گھوم پھر کے ہو رہی. تو وہاں جو ہے, وہاں جو ہونے والی وہ نہیں بتا رہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. کوئی وہاں تک وہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے اس کا, انہوں نے اس کا عقیدہ ہی ختم کر دیا اپنا. روزانہ طرح طرح کی چیزیں خراب آنے لگی. کہیں اس سے بھی بدتر آئے گا جب تم برے کام کو حکم دینے لگو گے, اچھے کام سے روکنے لگو گے. پھر لوگوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی وقت آنے والا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بدتر. وہ وقت وہ ہوگا جب تم اچھائی کو بری نگاہ سے دیکھو گے, برائی کو اچھی نگاہ سے دیکھنے لگو گے. آج پردے دار عورتوں کو, جو حجاب کرنے والی عورتیں, ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس ہمارے معاشرے میں باہر کے لوگوں کو چھوڑ دو, دوسروں سے ہمارے کوئی تعلق نہیں. مومنین کی بات ہم کر رہے ہیں, مومنین کی بات کریں کہ ان کو بری نگاہ سے دیکھا تھا, اچھا نہیں سمجھ. بچے کی شادی کیسے ہوگی؟ اللہ کے ہاتھ میں نہیں, تمہارے ہاتھ میں. تو گناہ کے ذریعے سے بچے کی شادی کروانا چاہتی. کسے بے پردگی, کس طرح بے پردگی عام ہو, بے پردگی بے حیائی کس قدر عام کی جا رہی, کس قدر عام ہو گئی. ہم پہچان نہیں رہے کہ یہ جو ہمارے دشمن ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ کام کریں. کب مولا نے اس بات کی نشاندہی کی تھی؟ مولا نے کب بات کی نشاندہی کی تھی؟ 1400 سال پہلے نشان کی. ہمارے پاس یہ بات پہنچی نہیں, ہمارے پاس تو پتہ نہیں کس چیز سے آ رہی کہ پہنچ ہی نہیں پا رہی کسی طرح. سنیے اب پہنچا رہے ہیں, ہم خدا کا شکر بھیج کے پہنچا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ تم دشمن کے بارے میں خواب غفلت میں ہو. مجھے اس بات کے بارے میں تعجب ہے کہ تم دشمن کے بارے میں خواب غفلت میں ہو, لیکن دشمن تمہارے بارے میں بیدار ہے. لیکن دشمن تمہارے بارے میں بیدار ہے. کس طرح یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بے پردگی, خالی ایک بے پردگی. اتنے اسلام نے کیوں زور دیا, کیا چاہتا ہے اسلام, کیوں ہمیں گھوٹ کے رکھا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے نا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کا کہاں ہونا چاہیے. گرمیوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے تک. گرمیوں میں معاف کر دے روزہ, جو صرف سردیاں روزہ رکھوائے, وہ جانتا ہے کہ کب کیسے کیا ہونا چاہیے. گرمی ہو سردی ہو روزہ رکھو, تمہیں فائدہ پہنچے گا. وہ جانتا ہے کہ کیا فائدہ پہنچے گا. لوگوں کو نہیں پتا. تو کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بے پردگی, بے پردہ عورت اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر مذلت نہیں رکھتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاقیہ دھوکے سے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. آپ یہاں آ گئی, آپ نے ایڈمیشن لے لیا. کم سے کم اتنا فائدہ تو اٹھا لیجئے کہ مکمل حجاب کر کے آنا شروع کیجئے گا. جتنے دن کے لیے آپ نے فیس دیا ہے آپ یہاں آتی رہیے. کم سے کم ایک عظیم ترین فائدہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ کا حجاب درست ہو جائے گا. یہاں ہمارے یہاں کی جو بہت ساری ہماری پرانی بچیاں ہیں, کہیں پرانا کہنے وہ برا نہ مان جائے وہ لوگ, جو ہماری بچیاں ہیں وہ جو ہے آپ کو حجاب کے بارے میں بتاتی بھی رہیں گی. جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی آپ کو بتائیں گے, آپ سن لیجئے گا. کیوں کہ وہ عادی ہیں, مکمل طور پہ حجاب کی عادی ہیں. حجاب کا کیا فائدہ, وہ اللہ دے گا اس کا اجر. دنیا ہر چیز کا دنیا میں اگر آپ اجر چاہتی ہیں تو کہاں دنیا میں اجر کس کو ملا؟ اگر ملا بھی تو فوراً ختم ہو جائے گا. آنکھ بند ہوئی ہماری, اجر بھی ختم ہو گیا. اور اگر اللہ نے ایسا اجر دے دیا جو کبھی ختم ہی ہونے والا نہیں ہے, کہ نہ زندگی ختم ہوگی نہ وہ اجر ثواب ختم ہوگا, دونوں میں سے کوئی بھی چیز ختم, تو آپ ختم ہونے والی چیز کے پیچھے کیوں لگی ہوئی؟
اس کے پیچھے لگی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے دشمن بیدار ہے اور ہم جو ہے غفلت میں. یہ دشمن کی سازش ہے بے پردگی کی. آپ دیکھیے شیمپو کے اشتہار ہو, فلاں کا اشتہار ہو, اس کا اشتہار ہو, ہر چیز کے اشتہار میں جو ہے بے پردہ عورت کھلے ہوئے زلفوں والی ضرور آئے گی, چاہے کچھ ہو جائے. اتنا شوق دلایا جاتا ہے کہ کمزور عقلوں والے جو ہیں وہ اس کی طرح بھاگنے لگتے ہیں. جو کمزور عقل, جو طاقتور, تمہیں طاقتور عقل والے کون ہیں؟ کہ طاقتور عقل والے ہم ہیں. کہ وہ کیسے؟ تم تو بہت کمزور. کہ ہم نے دامن پکڑا ہوا. کس کا دامن پکڑا ہے؟ اب طاقتور ہوئی. کیسا بچہ شیر ہوتا ہے جب باپ کی انگلی پکڑے ہوتا ہے. بھائی اسی طرح آپ بھی طاقتور ہیں جب محمد علی محمد کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے. تو ہم طاقتور ہیں, ہم ان کے بہکانے میں آنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم نہیں آئیں گے. مولا کہہ رہے ہیں کہ حیا تمام خوبیوں کی کنجی ہے. وہی مولا کہہ رہے ہیں حیا تمام خوبیوں کی کنجی ہے. آپ مجلس پڑھنے کے دوران جب بھی آپ کہیں بھی پڑھیے حجاب کے بارے میں ضرور پڑھ. کتنا افسوس کا مقام ہے کہ جو عورتیں آ رہی ہوتی بے حجاب, بال کھلے ہوئے اور اس طرح سے اس طرح آتی ہیں, مجلس میں شرکت کرتی بھی اسی طرح واپس چلی جاتی. چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے زینت بنو, ہمارے لیے ننگو آر نہ بنو, ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بنو. یہ بے حجابی بدنامی کا باعث نہیں ہے کہ تم ان کی مسجد سے جا رہے ہو جنہوں نے پورے دین کے لیے اپنا پورا کنبار کٹوا دیا, تم ذرا سا بال ڈھانکنے کو تیار نہیں ہو رہی. کون کہے گا یہ بات؟ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس دین کے اوپر. یہ حیا سب کچھ ہے, جس کے بعد حیا نہیں اس کے بعد دین نہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ کاش آپ لوگ یہاں ایڈمیشن لیجئے تو آتے جاتے رہیں گے, مسلسل بتاتے رہیں گے. ہماری جو بچیاں ہیں ان کو جو باتیں بتاتے رہتے ہیں, اب زبان پہ آگے انہوں نے کہا چھوڑو. حالانکہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ پورے سال پڑھتی ہیں, وہ آج بھی آ رہی ہیں. ان کا شوق دیکھیے, وہ کئی سال سے دیکھ رہے ہیں. کئی سال کا مطلب حضرت آدم کے زمانے سے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ بوڑھے آ گئے. مسلسل آتی ہے, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, حوصلہ بڑھتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. ان کے بھی بال بچے, گھر بار, ماں باپ, بھائی بہن, ان کے پاس کام نہیں. انہوں نے توفیق کی بھیک مانگی, اللہ نے انہیں آزاد کیا. جاؤ تمہیں بہت ساری ایسی پریشانی سے روک لیں گے جو تمہارے دین کے کاموں میں دخل نہیں دیں گی, تو تم آرام کے ساتھ جاتی رہو. آ رہی مسلسل آ رہی. تو حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو جبریل بھی آئے ان کے پاس. کیا جبریل آئے اور آنے کے بعد ان کے سامنے کہا یہ دین ہے, یہ حیا ہے اور یہ عقل ہے. اس میں سے ایک چیز اٹھا لو. عقل, حیا اور دین, کتنی بڑی بڑی چیزیں. عقل کتنی بڑی چیز ہے. ساری کی ساری خیر عقل سے وابستہ, جس کے بعد عقل نہیں اس کے بعد کوئی دین نہیں. مولا ہی کا قول ہے یہ, اسے سب کے الگ الگ قول. اس نے عقل پیش کیا نہیں, دین کو لے آئے پہلے, دین سب سے اوپر کی چیز ہے نا. دین کو پیش کیا, عقل کو پیش کیا, حیا کو پیش کیا, اور آدم سے کہا کہ اے آدم اٹھا لو اس میں سے ایک چیز اٹھا لو اس میں سے. تو حضرت آدم نے کیا کیا؟ عقل کو اٹھا لیا. تو جبریل نے کہا حیا اور دین سے کہا واپس چلو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو ایک چیز. تو حیا اور دین نے کیا کہا سنیے. حیا اور دین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں عقل کے ساتھ رہوں, تو میں کیسے جاؤں؟ تو اللہ کا تو حکم ہی ہے کہ میں عقل کے ساتھ رہوں. تو جہاں پہ حیا و دین, اب وہی سمجھیے آئیے کہ عقل بھی ہے. حیا, دین, عقل سب ایک ساتھ ہیں. اگر ایک چیز گئی سب گئی. تو حیا بہت اہم ترین چیز ہے کہ اوپر سے پہلے ہی ابھی آدم آئے اور حیا آ گئی کہ دیکھو کیا کرنا ہے. تو اتنی اہم ترین چیز ہے, اس کو نظر انداز مت کیجیے, نہ چھوڑیے. آخر دوسروں کو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بند, یہ بند, یہ بند, وہ بند, وہ بند, یہ بند, سب بند. کس نے بتایا؟ بھائی تمہیں اتنا سکھا رہے ہیں, تم نہیں سیکھ رہے ہو. وہ سکھا رہے اتنا نہیں سیکھ رہے ہو. بی بی سیدہ کس قدر وہ کر رہی, نہیں سیکھ رہی ہو. مسلسل نوحہ پڑھتی رہتی ہوں, مسلسل کربلا کے واقعات پڑھتی ہوں, اس میں حضرت زینب کی صدائیں تمہیں سنائی نہیں دیتی. تمہارے دل کے اوپر کوئی درد نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کس قدر کہہ رہی جل کے مر جائیں بیٹا سجاد, جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. یعنی باہر نکلنا انہیں منظور نہیں تھا بغیر چادر کے, اور تم انہی کی مجلس میں بغیر چادر کے آئی ہو. کون کہے گا؟ آپ کہیے گا. ہمت ہے؟ اگر ہاں ہمت ہے کہیں گے. خوبصورتی کے ساتھ بنا کے اس طرح سے پیش کیجئے کہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی ہیں تو آپ کو یہ بھی نہ لگے کہ کس طرح سے بات کر رہی ہے, بڑے چھوٹوں کا خیال نہیں ہے. حکمت کے ساتھ, اور آپ اپنا بات بھی کہہ جائیے کہ پتہ بھی نہیں چلے, بات بھی کہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. نہیں کاٹ دیا پتہ نہیں, کافی دیر بعد سمجھ میں آئے کہ ارے یہ تو خون نکلا ہے.
تو ایسا کام کیجیے ابھی کہ پتہ بھی نہیں چلے لوگوں کو. تو کیا کہہ رہے کہ تمام اچھائیوں کی کنجی حیا ہے, تمام اچھائیوں کی کنجی, اور بے حیائی ہر شے کو داغدار بنا دیتی, بے حیائی ہر شے کو داغدار بنا دیتی. بہرحال جلدی سے چلتے ہیں آگے, ٹائم ہو رہا, بہت سارا ابھی باقی ہے. تو یہ کیا ہے کہ نتیجہ ہمیں نہیں نظر آتا اتنی ساری. وہ کہہ رہے پرہیزگاری اختیار کر کے میری مدد کرو, پرہیزگاری اختیار کر کے میری مدد, مسلسل کہے جا رہے ہیں, مسلسل ایک ہی صدا آ رہی, کچھ بھی نہیں کہہ رہے آؤ ہماری مدد کرو, تلوار چلانے میں, خیبر اکھاڑنے میں ہماری, کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. آؤ خندق کی جنگ میں جا رہے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے, پرہیزگاری کے ساتھ میری مدد کرو, پرہیزگاری کے ساتھ میری مدد کرو, تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو, میری مدد کرو, لیکن کچھ بھی نہیں. اور یعنی کہ گناہ ایک دو کام, گناہ بہت سارے کام کرتا ہے. یہ دنیا میں بڑھتے ہوئے اور اس پہ جاتے ہوئے لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ بہت ہوشیار ہے, بہت چالاک, تو پھر بہت زیادہ چالاک فرعون تھا, تخت و تاج پہ قبضہ کر لیا تھا اس نے, کتنے آرام سے زندگی گزار رہا تھا, ہزاروں کا لشکر اس کے پاس تھا. قارون بہت زیادہ پیسہ جمع کیے ہوئے تھے, بہت زیادہ. تو وہ چالاک لوگ تو یہ بیوقوف لوگ تھے, جو نقصان اٹھائے وہ بیوقوف ہے. چالاک لوگ کون ہوتے ہیں؟ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں, عقل ہونی چاہیے. نہیں, اب آپ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کیا کہتی ہیں, مولا کہتے ہیں شکوہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں شکوہ, مولا کے شکوہ سنیے. شکوہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے قانون توڑے جا رہے ہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں آپ سے اتنی دیر سے کہ تم دیکھ رہے ہو خدا کے قانون توڑے جا رہے ہو, پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا. سنیے کو دیکھیے مولا کیا, تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے قانون توڑے جا رہے ہیں, پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا, حالانکہ تم اپنے باپ دادا کے جو رسم و رواج ہے اس کو ٹوٹنے پہ بڑا ننگوار کرتے ہو. صحیح تو ہے, اگر کوئی رسم و رواج کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو بڑی نہیں. ہمارے یہاں کے وہ اصول ہے کہ لڑکی کو جو پہلی وہ یہ ہوتا ہے وہ گود بھرائی ہوتی ہے, وہ فلاں, سارے مرد نامحرم, سارے مرد عورتیں سب ایک جگہ جمع, وہ گود بھرائی ہو رہی. یہ کون سی گود بھرائی بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب آپ کو پتہ, ہمیں نہیں پتہ کیا یہ سب ہو رہا ہوتا کہ نہیں ہو رہا تھا. یہ ہو رہا تھا, فلاں رنگ کا کپڑا پہنا جائے گا, فلاں نہیں پہنا جائے. اس طرح کی بہت ساری خرافاتیں ایسی ہوں گی جس میں اگر آپ ٹوک دیجیے تو بہت برا مانے. دین کے کاموں میں یہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے قانون توڑے جا رہے, پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا. تمہیں باپ دادا کے امر کو توڑا جاتا تو بڑا ننگوار کرتے ہو. خود بھی غور کیجیے, ہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے. مجلس پڑھنے کے لیے جا رہی, دین کے قانون, اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا, اللہ کے قانون کو توڑا جاتا, پھر بھی ہمیں غصہ نہیں آتا. ہر غصہ جو چیخ کے تھوڑی نکالا جاتا ہے, جیسے سیکھ لیا لوگوں نے. چیخ پکار کے اپنے غصے کا اظہار کیا جاتا, غلط ہے. عقل مند کا غصہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے, جاہل کا غصہ اس کے زبان سے ہوتا ہے. یعنی مولا مشکل کشا کا قول ہے, عقل مند کا غصہ کہتا ہے اس کے عمل سے ہوتا ہے. گفتگو کیجیے, اچھی بات کیجیے, زبان سے چیخے پکاریے مت. پھر شکوہ کر رہے ہیں ایک جگہ پہ, اور شکوہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا نہیں کرو گے تو ہوگا کیا, ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ کہ پہلی قوموں کی ہلاکتوں میں جو پڑھی اس کی فقط یہ بتا رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں کہ فقط اس کی وجہ یہ تھی کہ فقط یہ وجہ وہ گناہ کرتے تھے اور ان کے مذہبی رہنما انہیں منع نہیں کرتے تھے. آپ ممبر پہ جا رہی تو مذہبی رہنمائی, اس وقت تو رہنمائی آپ کے ہاتھ میں, پورا مجمع بیٹھا ہوا اور رہنمائی آپ کے ہاتھ میں ممبر ہے. وہ کہہ رہے کہ پہلی قوموں کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے, ہلاکت میں اس لیے پڑھی اس کے فقط یہ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما انہیں منع نہیں کرتے تھے. کس چیز سے منع کرنا؟ گناہ سے منع کرنا, نافرمانی پروردگار سے منع کرنا. آپ نہیں منع کیجیے گا تو یہ شکوہ یاد رکھیے گا کہ مولا کا شکوہ ہے. ورنہ خالی اچھے کپڑے پہن کے چلی آئیے گا, اس سے کام نہیں چلے گا. محرم شروع ہو جائے تو بھی اچھے کپڑے بننے, ٹھیک ہے بنائیے, سب کچھ کیجیے, سب اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. اپنے حجاب کا خیال رکھیے, کس نے روکا آپ کو؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا پسینہ یہ وہ بہت ہے, ان کو اللہ نے حیثیت دی, بنائے کپڑا. لیکن خالی اسی پر بھروسہ کرنا, خالی یہی سب کچھ بنا لینا, یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, وہ کس کے لیے گئے تھے کہ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت گمراہی سے نجات دل لینا. میں اپنے نانا کے دین کی اس کے لیے جا رہا ہوں. 1,24,000 انبیاء کی جو قربانی تھی اس کو بچایا, دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. دین کو بچا رہے, یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خوشپوشی تمناؤں آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا. خوشپوشی تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا. سنیے,
خوشپوشی سمجھ نہیں ہے، خوشپوشی، تمنا، آرزو، اس سے ایمان نہیں حاصل ہوگا۔ پھر ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے، دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے، یہ ہے ایمان۔ ایمان کیسے؟ دل میں خلوص ہو، ایمان کے بارے میں اخلاص ہو، سچائی ہو، خالی زبان سے کہہ کے باقی کام ختم ہو گیا، یہ نہیں، دل میں سچائی ہو، خلوص ہو، اور عمل اس کی تصدیق کرے، آپ کا عمل تصدیق کرے کہ ہاں صحیح ہے، ایمان لے آئے، اعضاء جوارح سے ظاہر ہو کہ ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، علی ولی اللہ کہا، تبھی تو فضیلت بتائی گئی کہ جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ خلوص سے کہا جا رہا، اگر خلوص سے کہا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کیونکہ خلوص کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ، جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، اور اس کا خلوص یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر وہی آ گئے، ایک ہی فارمولہ ہے بس ہر جگہ، اپنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ ہے خلوص۔ ورنہ اب لاکھ چیختے رہیے، سیاسی جماعتیں آج کل نعرے نہیں لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، روزانہ کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل و غارت گری، ان کو مار دیا، ان کو پیٹ دیا، ان کو لوٹ لیا، ان کو گھر ڈکیتی آگے، ان کو جلا دیا، ان کو یہ کر دیا، یہ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ تو کہیں اور جا رہی ہے بات، تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ خلوص کے ساتھ، دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے۔ حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے، ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے تاکہ تھوڑا سا دل ہلکا ہو جائے، کہ کہاں سے آ کے پھنس گئے پہلی کلاس کے اندر، اللہ معاف کرے کس کو بھیج دیا ان لوگوں نے۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، تشریف لائے، تو جو مخلوق زمین پر موجود تھی ان مخلوق میں ہرن بھی تھی، جنگل کے ہرنوں نے کہا کہ اللہ کے ولی آیا ہوا، چلو سلام کر کے آتے ہیں۔ تو وہ ہرن کا ایک ٹولہ نکلا، اور نکلنے کے بعد حضرت آدم کے پاس آیا اور اپنے حساب سے سلام کیا۔ حضرت آدم نے اس کو دعا دی، ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، وہ لوگ واپس جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب جنگل میں واپس گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا کہ تمہارے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں آتی تھی، کیا ہوا؟ تو ان کا کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے زمین پہ اللہ کے ایک ولی آئے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو سلام کرنے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے ہمیں دعا دی، ہمارے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی ہرن کی ناف میں مشک ہوتا، مشک سمجھتی ہے، مشک ایک خوشبو ہوتی ہے جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، وہ مشک، اور اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس کی یہ ڈائیلوٹ کر کے، اور اب تو خیر ساری خوشبو جعلی بننے لگی ہے، وہ ڈائیلوٹ کر کے بنائی جاتی، تب انسان کے سونگھنے کی جو ہے تو وہ ورنہ مشک جنگل کے ہرنوں۔ اب باقی ہرن جمع ہو گئے، ارے تو ہم بھی چلتے ہیں تاکہ ہمیں ملے یہ۔ باقی ہرن میں نکلے، آئے، وہاں پہ آنے کے بعد سلام پیام جو کچھ ہوا وہ ہوا، اور اس کے بعد وہ واپس پلٹے، انہوں نے بھی دعا دی اور ہاتھ پھیرا، واپس پلٹے، کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ وہ ان ہرنوں کے پاس آئے کہ تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی، ہمارے پاس سے خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ کہ بھائی ہم خالی سلام کی نیت سے گئے تھے، تم خوشبو کی نیت سے گئے تھے، تمہاری نیت میں فرق تھا، نیت میں فرق تھا تمہاری۔ تو اخلاص ہوگی تو اب کیا ہوا نیت میں؟ سن لیجئے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج تک حضرت آدم کب آئے تھے؟ کروڑ سال ہو گئے حضرت آدم کو آیا۔ ہرن کی ناس پہ آج تک وہ مشک نکالی جاتی ہے۔ اخلاص اتنی پاورفل چیز ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہے، اخلاص کا اثر نہیں ختم ہوتا۔ درود پڑھیے ماں۔ سمجھ رہی ہیں؟ اخلاص ایسی چیز ہوتی، صدیاں گزر گئی آج، اور اس ہرن کی مشک کی خوشبو آج تک کم نہ ہوئی۔ آپ اگر اخلاص کے ساتھ عمل کیجئے گا تو اس کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ کہ جنت تک جائے گی، فرشتے استقبال کریں گے، قبر میں استقبال ہوگا آپ کا کہ آئیے، تشریف لائیے، اس طرح سے آ جاؤ میرے پاس، جس طرح کہ ماں کی گود میں بچہ آتا ہے، یہ اخلاص کی وجہ سے، یہ اخلاص کی پاور سے ہوگا اس کا۔ جب اخلاص پیدا ہوگا تو اخلاص کرے، اور مخلص کے پھر نشانیاں بتائیں، پھر اخلاص کی اور نشانی بتائی، دل میں خلوص ہو، عمل اس کی تصدیق کرے۔ پھر اخلاص کی نشانی 4 بتا رہے ہیں، 4 نشانی بتائی اللہ کے رسول نے ہی، اخلاص کی 4 نشانی بتائی۔
ساری چیزیں وہی آ رہی ہیں جس پہ آپ کو کام کرنا ہے. اچانک اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو. تو پہلی کلاس کے بعد اچانک تبدیل کرتے، ہاں ہوں گے تبدیل. دل میں خلوص ہو، نیت میں وہ ہو، وہاں سے لو لگائی، اچانک تبدیلی آتی ہے. کربلا کے میدان میں کتنے لوگ اچانک تبدیل ہوئی. آگے چل کے ایک واقعہ آئے گا، اسی کو میں دہراؤں گا. اچانک تبدیلی دیکھیے کیسی آئی، کیسی اچانک تبدیلی آئی. وہ تبدیلی بس اس تبدیلی کا حال ہی ذکر کیا جائے گا، اپنے اوپر نہیں کہ پروردگار مجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے اچانک تبدیلی. جاؤ سجدے میں رو گڑ گیا، مجھ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. ہمیں ساری کامیابی اسی دنیا کی چاہیے. اسمبلی میں پہنچ جائیں، بال کھول کے وہاں بیٹھے رہیں، اپنے والے بیٹھے رہتے وہ باتیں کر رہی ہے. یہ کامیابی ہے. ان کے قدموں کی خاک مل جائے وہ کامیابی. رسول اللہ جا رہے، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو اٹھایا، گود میں اٹھایا، پیار کرنے لگے. اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول اتنے سارے بچے تھے، ایک بچے کو کیوں اٹھایا آپ نے؟ کہ میرا حسین جب چلتا تھا یہ اس کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. وہ بچہ جب بڑا ہوا تو کہاں گیا کہ حسین نے خط لکھ کے بنایا، میرے دوست فقی حبیب ابن مظاہر میری مدد. پھر دیکھیے مدد ہو رہی. بلایا، حبیب ابن مظاہر تھے یہ. دیکھا آپ نے کہ خاک اٹھا کے رکھ لو تو کامیابی مل جاتی ہے. کیسی کامیابی ملی حبیب ابن مظاہر کو کہ آج تک لوگ سلام کر رہے ہیں. کربلا کے شہیدوں کو سلام کیا جا رہا، آج تک سلام کیا جا رہا. تو بہرحال مخلص کی 4 نشانیاں کیا بتائی جاتی ہے کہ اس کا دل سالم رہتا ہے. اہم ترین چیز ہے، گرہ باندھ لیجئے، دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی آپ کو. زبان کی گرہیں کھل جائیں گی. اہم ترین چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ دل سالم رہتا ہے. دل سالم رہنے سے کیا مطلب؟ جب مولا سے پوچھا تو کہا گیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. دل سالم ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے. میری بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، ان کی نہ ہونے پائے، یہ نہیں کرتا وہ. میرے بیٹے کو اچھی جگہ نوکری مل جائے، ان کو نہ لگنے پائے، ان کا فلانا کام نہ ہونے پائے، میرا کام ہو جائے. اب تو غضب خدا کہ یہاں بہن بہن بھائیوں بھائیوں میں یہ ہونے لگا. کہاں دل سالم رہ گئے؟ کہاں دل سالم رہتا ہے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. عزا جوارے اس کے جھکے رہتے ہیں، یعنی کہ فروتنی، انکساری، غرور، تکبر، بد اخلاقی، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اس کی. خیر و نیکی کو پھیلاتا ہے، یہی کام کے لیے آپ آئی ہیں. خیر و نیکی کو پھیلاتا ہے، شر و برائی سے روکتا ہے. یہ مخلص کی نشانی بتائی. شر و برائی سے روکتا ہے، خیر اور نیکی کو پھیلاتا ہے، شر اور برائی سے روکتا ہے. اخلاص بہت شرط ہے، ضرورت ہے اس چیز کے لیے. لیکن کیا ہے، کچھ بھی کہ آ کے یہ تو پڑھیے یا کہیں ایسی جگہ جائیے جہاں سے کوئی چیز بتائی جائے. 2 میں سے کوئی ایک کام ہوگا، یا پڑھیے یا بتایا جائے. خرافات جہاں بتائی جائے وہاں سے کام نہیں چلے گا. جو بیکار کی چیزوں میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلا فوری فائدہ چاہیے. فوری فائدہ کہ یہ کہ فوراً توبہ کیا جائے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. فوری فائدہ ہے، فوری بتایا جائے. لیکن کیا ہے، جیسے قرآن شکوہ نہیں کرتا کہ ایک جگہ پہ سورہ مائدہ میں آیت کے نشان 130، آدھی لائن سے بھی کم کا جملہ ہے یہ جو بتانے جا رہے ہیں. ان کے اکثر لوگ غور و خوض نہیں کرتے. ان کے اکثر لوگ غور نہیں کرتے، فضولیات پہ غور کریں گے، اچھی باتوں پہ غور نہیں کرتے. ان کے اکثر لوگ غور نہیں کرتے. پھر مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں غور و فکر کی عادت اختیار کرو. غور و فکر کی عادت اختیار کرو. تو ہم لوگ غور فکر کرتے تھے، مولا خوب غور کرتے کہ ان کی بیٹی جو ہے اتنے دنوں سے کیوں آگے بیٹھی ہوئی، پتہ نہیں کیا چکر ہے، میرے خیال سے لڑائی چل رہی ساس بہو. یہ غور فکر کرتے تو ہیں ہم، لیکن پورا قول جب سنیے گا تو پتہ چلے کہ کس غور فکر کی بات کر رہے ہیں. ہم تو غور فکر دوسروں کے عیب میں غور فکر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ اس کا دل سالم ہوتا ہے، عطا جوارے جھکے رہتے ہیں، خیر و نیکی کو پھیلاتا ہے، شر و برائی کو روکتا ہے. یہ اخلاص کی نشانی ہے. تو اخلاص کی نشانی، پہلی نشانی میں تو پھنس رہے ہیں. اس کا دل سالم رہتا ہے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی دوسروں کے لیے. حضرت آدم جب چلے تھے، خالی اشارہ دیں گے، پوری بات نہیں بتائیں گے، لمبی روایت ہے.
حضرت آدم جو چلے تھے زمین پہ آئے تو اس میں 4 بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی حضرت آدم نے کہ تمہارے لیے عقل کی 4 باتیں بتا رہے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو یہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ حضرت آدم سے کہی جا رہی بات اور آخر تک گئی ہے. مولا کا بھی قول اس میں موجود ہے، رسول اللہ کا قول موجود ہے، سب کا قول موجود ہے. جو اپنے لیے پسند کرو، بالکل اس کے اپوزٹ الٹ گیا معاملہ. وہ ہوتا ہی نہیں ہے، چھپا لیتے ہیں، چپ ہو جاتے نہیں. ایسا نہ ہوگی اچھی بات اس کو پتہ چل جائے تو یہ بھی عمل کر لے گی تو اس کا کہیں فائدہ نہ ہو جائے، دوسروں کا فائدہ نہیں ہے. کر بھلا ہو بھلا، یہ فارمولہ تو جانتے ہی نہیں، جسے بھول گئے ہم لوگ کہ کر بھلا ہو بھلا. تم بھلا یہاں تک تو ہے کہ اگر اپنے مومن بھائی کے پس پشت دعا کرو گے تو فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ آپ مومن بھائی کے لیے دعا کریں، فرشتے. تو کیا کریں مولا؟ غور فکر کی عادت اختیار کرو، کیونکہ تم اس طرح گمراہی سے نجات پا سکتے ہو. کیونکہ اس طرح تم گمراہی سے نجات پا سکتے ہو. اسی طرح تمہارے کردار کی اصلاح ہو سکتی ہے، اسی طرح تمہارے کردار کی اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ غور فکر کرو. اور حد درجے کہا کہ غور، دیکھیے اس میں کیا کہ اسی طرح تم گمراہی سے نجات حاصل کر سکتے ہو اور تمہارے کردار کی اصلاح، یعنی وہ اعلیٰ غور فکر کیجئے جس میں ہم گمراہی سے نجات ملے، ہماری کردار کی اصلاح ہو، وہ اعلیٰ غور فکر کیجئے. دوسروں کے معاملے کو ٹو مت لگائیے، یہ والا غور فکر کیجئے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو. اور اگر اس پہ تو نہ جانے کتنی روایتیں ہو، بہت سخت روایتیں موجود ہیں کہ چھٹے امام نے تو آخری میں یہ کہا کہ اس سے بہتر ہے، اس کا زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے. ارے باپ، اتنا کہاں تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ سلام کر رہے ہیں، ہماری خوشبو سے محبت کر رہے ہیں، سمجھے آپ، اور ہمیں کیسی دعائیں دے رہے ہیں. کہاں یہ کر کے ہاں جب تم کچھ کام نہیں کر رہے ہو تو تم کو یہی ڈرانے کے لیے یہی کہا جائے گا کہ تم غور نہیں کرتے کہ تمہارا ایک دن دوسرے دن سے کیسا گزرا. بہرحال تو لمبی روایتیں چھوڑ، چھوٹی سی روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جو اتنی چیزیں ساری بتائی ہے، اب غور فکر کی طرف آ گئی. ساری چیزیں اب غور فکر کیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تب بھی پرواہ نہیں. وہ ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا. وہ ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا. یہاں سال گزر جاتے، رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، عید گئی، خالی گئی، بقرعید گئی، محرم آ گیا. پلٹ کے دیکھیے پیچھے کہ جو تھے ہم وہی ہیں آج ہم. اگر جھوٹے تھے تو جھوٹے ہیں، چغل خور تھے تو چغل خور ہیں، غیبت کرنے والے تھے تو غیبت کرنے والے ہیں. ہے یہی ہے نا. بے پردہ تھے تو بے پردہ ہیں، گانا سننے والے تھے تو گانا ہی سننے والے. کوئی کسی چیز میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی. رجب گیا، کتنا بہترین مہینہ رجب کا کہ اس میں کیا کیا اعمال بتائے گئے ہیں، کیسے کیسے روزہ رکھا جاتا ہے. جب روزہ خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے روزہ. شعبان گیا، کتنا عظیم مہینہ شعبان گئے گا. 15 شعبان کی کیا فضیلت بتائی جا رہی. شعبان کا مہینہ، اس میں روزہ رکھنے کے، دوسرے اعمال کرنے کی کتنی شعبان گیا. پھر رمضان آ گیا، پھر 23ویں شب آ گئی. سارے گناہ معاف ہوئے چلے جا رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں، ہو رہا ہے نا. سب ہوتے ہوتے اب ذرا پلٹ کے دیکھیے، پلٹ کے کہ اتنا سارا تو ہوتا ہوا چلا گیا. اب دیکھا کہ جہاں تھے وہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہاں نفس کا محاسبہ؟ 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 30، 40، 50، 60. پھر کیا ہوگا کہ نامحرم ہٹ جائیں، اماں کا منہ دیکھ لو آ کے. نامحرم ہٹایا جا رہا ہے، اماں پوری زندگی بے پردہ رہی، اب اماں کا منہ دکھایا جا رہا ہے. ابا کا منہ دکھائے گا تو ویسے ہی صاف کلین شیو ابا. اہم ترین چیز ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کو خیال لگے، کیا ہر وقت آپ کو خیال لگے میرا پردہ، میرا یہ کیا ہوا، ہر وقت اللہ پاس میں، ہر وقت خیال ہے. تو کیا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق کو بڑھاتا جائے گا. ہر وقت خیال کر رہی. جب تک کھوٹی پہ ٹانگا ہوا تھا، چادر اٹھائی، تب دروازے پہ دیکھا جا رہا، ہاں کون، چھوٹا کھول کے. جو پردے کے خیال کرنے والی عورتیں ایسی بھی ہوتی جو ہمیں خبر دی جاتی، بتایا جاتا ہے کہ ان کا وہیں پہ رہتا. انہوں نے چادر پہلے اوڑھا یہاں سے یہاں تک، اب دروازہ کو کون، تب پوچھا جا رہا کون. ہاں جیٹھ آیا کوئی پرواہ نہیں، دیور آیا کوئی پرواہ نہیں، ویسے گھوم نہیں. جو ہم میں سے نہیں، جو ہر روز اپنے نفس کا محب، اگر نیک عمل بجا لائے تو اللہ تعالیٰ سے اس سے اضافے کی درخواست کرے. اگر نیک عمل بجا لائے تو اللہ تعالیٰ سے اسے اضافے کی درخواست کرے.
اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرے. تو یہ نہیں مطلب یہ ہوا کہ توبہ استغفار اور اضافے کی درخواست روزانہ ہوگی. آپ کہیں کتنا نیکی ہم کریں, کتنی نیکی کریں, روزانہ نیکی رو کتنی نیکی کریں, بتاتے ہیں کتنی نیکی کریں. اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر کتنی نیکی کرے, سنیے اتفاق سے یاد آ گیا, اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اللہ کی اطاعت میں منہ کے بل گھسیٹا جائے, پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو کم حقیر پائے گا, چاہے گا دنیا میں بھیجا جائے دوبارہ اور عمل کریں. کیا سمجھیے کہ پہلی کلاس میں تو کچھ بھی نہیں سمجھے ہم, ہے نا, یہ پہلی کلاس ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھے. کتنی آسانی کے ساتھ, آسان جملوں کے ساتھ بتا رہے ہیں. اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر, کہاں پیدائش کے دن سے لے کے ہو سکتا 10 سال کا ہوتا بچہ شعور میں نہیں ہوتا, 12 سال کا بچہ شعور میں لیتا ہے, کہ نانا تو مر گئے, بوڑھے ہو گئے, وہ شعور میں نہیں ہے آخری وقت تک, بوڑھے ہو کے مر جاتے شعور میں نہیں آتے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ مثال بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اللہ کی اطاعت میں منہ کے بل گھسیٹا جانے اتنی دقت کرے, وہ پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو کم پائے گا, چاہے گا دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور عمل کرے, کیونککہ آخرت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے تو اتنی کوئی انتہا نہیں کہ وہاں کی آخرت کی نعمتیں کیسی. آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی سی چیزوں میں مل جائے گی, بے شمار نعمتیں ہیں وہاں کی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. یہ ہر نعمت ایسی ہوگی کہ موت آئے تو ہر نعمت کی پہ خوشی میں مر جائے آدمی, دیکھیے وہاں موت نہیں, تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے ہم اگر اضافہ کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اگر نیک کام کیا, اگر گناہ سرزد فوراً استغفار کریں, کیوں محاسبہ کریں اپنا. آپ محاسبہ کیجئے کہ آپ مسجد 10 سال سے پڑھ رہی, 5 سال سے پڑھ رہی ہیں, 12 سال سے پڑھ رہی, آپ پڑھتی چلی آ رہی. آپ نے محاسبہ کیا کہ ہمیں جو 5 سال پہلے ہم ایک جگہ 5 سال سے مجلس پڑھ رہے ہیں, ہمیں فلاں عورت جو دکھتی تھی وہ پہلے بھی بے پردہ تھی, اب بھی بے پردہ, فلاں کام معاشرے میں پہلے بھی ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا, غیبتیں پہلے بھی ہو رہی, کتنا کہا جا رہا نہیں ہو رہا, چغل خوری پہلے بھی ہو رہی تھی اب بھی. کہ یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں عورتوں والی چغل خوری غیبت والی لے کے آ جاتے. ایسی ایسی جگہ پہ یہ ساری چیزیں بتائی جاتی کہ آدمی حیران رہ جائے کہ کتنی بری بات ہے, یہ اتنی بری بات ہے. حضرت موسیٰ آسمان کی طرف دیکھ رہے, مناجات کرتے ہوئے دیکھا, ایک آدمی کو دیکھا, اس کا مقام دیکھا, پوچھنے لگے پروردگار اس نے کیا کام کیا ایسا جس کا اتنا بلند مقام. حضرت موسیٰ پوچھا کہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا. کہاں سے کیا چیز ملائے گی, اپنے والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا. یہاں تو یہ گلے میں تختی لٹکائی جائے تو اس کو تو مٹایا ہی نہیں جا سکتا, چغل خوری کو, جھوٹ کو, غیبت کو, بد زبانی کو. اتنی اس پہ بنائیے, حدیثیں نکالیے, بنائیے, بیچ میں ڈال دیجیے, کہیں بیچ میں گفتگو کرنے کے دوران بیچ میں ڈالتی جائے تاکہ لوگوں کان ایک سے پہنچا. بتاؤ یہ 50 100 200 عورتیں ہیں جو مختلف جگہ پہ جا کے مختلف باتیں کر رہی, کہ پہلے یا اللہ باتیں کہاں سے کریں, پہلے اپنی چغل خوری تو ختم کریں ہم, پھر پہلے آپ ہی ختم کیجیے, اپنے کو ختم کرنا پڑے پھر جا کے ہوگا. کیونکہ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی سے نہیں ختم ہو رہا تو کیا ہو رہا. تو بہرحال تو یہ ہے کہ گناہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ استغفار کرے, کیوں اگر استغفار نہیں کریں گے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بس 10-15 منٹ کی یہ زحمت ہے آپ کو, سختی والی, پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اچھا کام آپ کا. کیا چھٹے امام فرمایا گناہ پر اصرار بے خوفی کی علامت ہے. سنیے گا, پہلے سن لیجیے, ابھی لکھ لیجیے گا, اس کو دہرائیں گے تو ابھی لکھ لیجیے گا. یہ ساری کنکلوژن یہ نکل رہا ہے, یہ سارے گناہ پہ اصرار بے خوفی کی علامت ہے. یعنی بار بار آپ گناہ کر رہی تو مطلب یہ کہ بے خوف ہے, اللہ کے تعالیٰ سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے آپ کو, اس لیے بار بار گناہ کر رہی. کیوں کر رہی گناہ آپ؟ اس لیے کر رہی کوئی ڈر نہیں. اگر پتہ چل جائے کہ چھوئیں گے تو جل جائے گا, چھالا پڑ جائے گا تو چھوئیے گا, نہیں چھوئیے گا, فوری آپ کو عذاب مل رہا, فوری سزا مل رہی ہے. ڈال دیے سانپ کی انگلی میں منہ ڈال کے دکھائیے, نہیں کیجیے فوری. یعنی کہ کیا ہے, ہم لوگ اس کے قائل ہیں کہ فوراً گھما کے ایک آدمی پیچھے کھڑا رہے, دے گھما کے ہمیں, تو اس کے قائل ہیں. وہ جو درگزری کرنے والا, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا,
جو ہمیں تھوڑا سا مہلت دینے والا اس پروردگار سے عشق نہیں ہے ہمیں، اس پروردگار کی کوئی وقت ہمارے دل میں نہیں. اگر وقت ہوتی تو روتے گریا کرتے، مالک میں اتنا تو مجھے کھانے کو دے رہا، تو مجھے وہ دے رہا کہ اللہ، تو ہمیں پانی کو صاف پانی کہاں ملتا، ہمیں گدلا پانی بھی پینے کو ملتا، کیونکہ ہماری حرکات سکنات ایسے. اگر غور کریں تو حرکات سکنات ایسے ہی ہمارے. چوتھے امام کی کتاب جو ہے صحیفہ کاملہ اٹھا کے پڑھ لیجیے، اس میں بعض روایتوں میں لکھا ہوا یہی چیز لکھی ہوئی کہ ہمیں گدلا پانی پیتے ہمیں یہ ہوتا وہ ہوتا کہ کیا ہمیں تو ہماری طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم نہ کرتا ہمارے اوپر تو اس طرح سے ہم آرام سے زندگی گزار سکتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہوں پر اصرار بے خوفی کی علامت ہے. کسی طرح سے جھوٹ نہیں چھوڑ رہی، کسی طرح سے غیبت نہیں چھوڑ رہی، کسی طرح سے لوگوں کی دشمنیاں نہیں چھوڑ رہی، کسی طرح سے گھر والوں کو لڑانا نہیں چھوڑ رہی، کسی طرح سے اور ساری برائیاں نہیں چھوڑ رہی. یہ بے خوفی کی علامت ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کہتے ہیں لوگ، یقین جانے کہتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے آپ سنیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں کہ ہم آئے ہیں ملنے آ رہے ہیں لیکن مجلس بھی بن رہی ہے ہماری، کیونکہ لوگوں کے حرکات سکنات دیکھ رہے ہیں، اسی حساب سے بنائیں گے کہ ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس مرتبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور سارا گناہ بھی کر رہے ہیں. وہ تو کیا ہوا، میں نے کہا ایک ہی دفعہ مارے گا جو چھوڑ رہا، بار بار چھوڑ رہا، استدراج میں مبتلا کیا ہوا. استدراج یعنی ڈھیل دے رہا، ایک ہی دفعہ مارے گا تو پھر کہو گے یہ کیا ہوا، کہ بس پوری کھائی میں گرے گی پوری باراتیوں کو لے کے. سنتی ہے نا، خبریں دیکھتی ہیں نا، کہاں خبریں، کہاں عورتیں دیکھتی ہیں، عورتیں کہاں خبریں دیکھتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں صرف خبریں دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کہ پوری کھائی میں کتنے لوگ، سارے خاندان کے لوگ تھے. ایک دفعہ لیتا تو پھر اس کے بعد وہ آدمی پلٹ کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اب نہیں کریں گے. وہ اچھا نہ کرنے کی نوبت ہی ختم ہو جاتی نوبت. یہی کہہ رہے ہیں، یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی نیکی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس پہ اضافے کی دعا مانگو. اگر کوئی گناہ سرزد یعنی روز آنا، سال میں 2 سال میں نہیں، روز آنا اپنا محاسبہ کرو. رات کو لیٹتے وقت اپنا محاسبہ کرو. وہ مجھ سے نہیں، گھر میں مجھ سے نہیں. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ پر اصرار بے خوفی کی علامت ہے، اور اللہ کے عذاب سے صرف نقصان اٹھانے والی ہی قوم جو ہے وہ بے خوف ہوتی ہے. نقصان اٹھانے والی قوم، اللہ سے عذاب الہی سے صرف نقصان اٹھانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے. اللہ کے عذاب سے صرف نقصان اٹھانے والی ہی قوم بے خوف ہوتی ہے. تو اس لیے میری بہنوں، میری بچیوں، اب 10 منٹ باقی، 15 منٹ، تو اب یہ کرنا کیا، پھر آپ کو کیا کریں، کرنے کا بہت فائدہ ہے. اتنا فائدہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارا کام جس کے لیے لوگ کہتے چلے آ رہے میری مدد کرو، قرآن کی آیت سنائی، ائمہ کے اقوال سنا، میری مدد کرو، تو یہ لوگ جو کام کر رہے تھے کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے. یہ چھوٹا کام نہیں، کہ بہت بڑا کام، بہت بڑا امر بالمعروف نہی عن المنکر، بہت بڑا کام. اتنا بڑا کام ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ جب آپ کا لشکر جا رہا تھا، عظیم الشان لشکر جا رہا تھا، تو چونٹیاں جو بلوں میں تھی تو جلدی ان کا ایک چونٹی نے آواز دی کہ جلدی بلوں میں چلی جاؤ، کیونکہ لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ کہ تم سب لوگوں کو کچل دے. تو اس کی عظمت کیا بتائی گئی اس کی، کہ اس نے کیا کام کیا، کہ امر بالمعروف کیا. اس نے تذکرہ کہاں ہوا کہ حضرت سلیمان کی ہتھیلی پہ بیٹھ کے وہ گفتگو کر رہی تھی. اس کی ہتھیلی پہ، کس کے ہتھیلی پہ، حضرت سلیمان کی. کیا کام تھا، قرآن میں تذکرہ. کہاں تذکرہ، کہ قرآن میں تذکرہ. کس کا، امر بالمعروف کرنے والے. حیثیت کیا کہ چونٹی تھی. اب تو چونٹی نہیں ہے نا، لیکن کاٹ لیجیے گا تو آدمی تڑپ جاتا، اللہ معاف کرے. چونٹی تو نہیں ہے اب. اور کیا، حضرت سلیمان سے یاد ہے، ہدہد پرندہ ہے نا، قرآن پڑھیے، اس کا بھی تذکرہ، سبحان اللہ، اس کا تذکرہ. اس نے بھی یہی کام کیا تھا، بھیج دیجیے. وہاں پہ ایک عورت ہے جو اس طرح سے سورج کی پوجا کری ہے، کوئی حضرت سلیمان نے کوئی جا کے لے کے آئے تو کیا ہوا، اس نے بھی یہی کام کیا تھا، برائی کی نشاندہی کر رہا وہ ہدہد. یہ بڑا کام ہے، عظیم کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. بڑا کام، عظیم کام. مصیبت سمجھیے گا، جب تک آپ کو وزارت نہ ملے تب تک بڑا کام نہیں. جب تک آپ کو جو ہے کوئی ایسا گولڈ میڈل نہ پہنایا جائے، اسٹیڈیم میں کھڑا کیا جائے، واہ 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 ہو رہا دن رات، فسق و فجور اور لغو و لعب اس میں مسرور، وہ والا بڑا کام ہے. یہ بڑا کام ہے.
دیکھ لیجئے چونٹی کو کیا مقام ملا، دیکھ لیجئے ہدہد کو کیا مقام ملا، دیکھ لیجئے کیا بتایا جا رہا ہے۔ انجیل میں لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کو اصلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اب جو اللہ کی کتاب میں آپ کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں کی اصلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہی لوگ قیامت کے دن مقربین میں ہوں گے۔ دیکھیے آپ کے کیا مقام ہے، یہی لوگ قیامت کے دن مقربین میں ہوں گے۔ آپ قیامت کے دن مقربین میں ہوں گے۔ ہزاروں لاکھوں کے حضرت آدم سے قیامت تک پیدا کیے ہوئے جتنے لوگ ہوں گے، اس میں مقربین کہاں کھڑے ہوئے کہ جو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، وہ مقربین، تو ان کا کیا رتبہ ہوگا قیامت کے دن۔ اصلاح کیجئے، یعنی ان کو گناہوں سے روکیے، ان کو منع کیجئے، دعوت دیجئے ان کو اچھائی کی طرف دیں۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نہ پیغمبر ہیں نہ شہداء ہیں، کچھ لوگ نہ پیغمبر ہیں نہ شہداء، لیکن ان کا رتبہ، انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے جو ملا لوگ اس پہ رش کریں گے، لوگ اس پہ رش کریں گے۔ جو رتبہ ان کو ملا کس کام کی وجہ سے؟ امر بالمعروف و نہی، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے لیے، جس کے لیے امام حسین اسلام نکلے تھے۔ اور شیطان تو سخت ترین دشمن ہے، کس کا؟ اس شخص کا دشمن ہے جو خدا کی راہ میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ انہیں سمجھ لیجیے کہ شیطان کی کمر پہ کوڑے مار رہی ہیں آپ۔ نصیحت کرنے کا مطلب شیطان کی کمر پہ کوڑے مار رہی ہیں۔ ایک نصیحت، ایک بندے کو اگر آپ فائدہ پہنچا دی، ایک بندے کو نصیحت کر دی، آپ تو پوری مجلس میں پڑھیے گا کہ نصیحت ہو، اور اس طرح سے پڑھیے گا، خود بھی عمل کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے گا، گھر سے نکلنے لگیے گا دعا پڑھ کے نکلیے گا کہ میری زبان میں تاثیر ہو۔ وہ کیوں کہ آپ جو ہے کمانے جا رہے ہیں۔ کیا کمانے جا رہے ہیں؟ یہ دنیا میں جو کچھ ہے سب آپ کو اگر دے دیا جائے کسی کام کے بدلے میں، آج کوئی حاصل کر رہا ہے، کسی کو ملا ہوا وزارت مل رہی تو دن رات لوگ ڈنڈا لیے پیچھے لگے ہوئے، ان کو کسی چیز کا وہ ہے، ہر وقت خوف لاحق رہتا ہے، 14 گارڈ موجود رہتے ہیں۔ یہاں کون ہے؟ فرشتے آپ کے گارڈ بنے رہیں گے، تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا آپ کے گارڈ بنا ہوا، فرشتے گارڈ بنے ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ جلدی سے ختم ہو، ٹائم کم رہ گیا، پورا ہو جائے۔ رسول اللہ کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، اے علی اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا جائے، اے علی اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا جائے تو اس کا انعام کیا بتا رہے؟ کہتے ہیں کہ آسمان سے آنے والی روشنی جن چیز پر پڑے تمام چیزوں سے افضل ہے۔ کتنا بڑا ثواب آپ کو ملا، تمام چیزوں سے افضل ہے، یعنی پوری کائنات میں جتنی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ کیا اگر تمہارے ہاتھوں ایک آدمی بھی جو آپ پڑھتی رہیے ہدایت دیتی رہی، جب آپ دنیا سے جائیے گا تو 10 20 25 50 100 آدمی تو ہدایت پا چکے ہوں گے، لیکن جب یہ کام کیجیے گا تب ہوگا۔ وہ کہہ رہے ایک فرد بھی ہدایت پا جائے تو اس آسمان سے آنے والی روشنی جس چیز پہ پڑتی ہے تمام چیزوں سے افضل ہے، جس پہ آسمان سے روشنی ڈالتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو چاروں طرف سے جس کو آگ نے لپیٹا ہوا تھا، اس میں سے ایک نیکی اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر آئی اور اس کو آگ کے شعلوں سے نکال کے فرشتوں کے سب میں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے ایک نیکی، اگر ایک نیکی آئی اس کو اس سے شعلوں سے نکال کے فرشتوں کے سب میں لے جا کر کے، اتنی بڑی نیکی تو پہلے ہی کھڑا کر دیتے کہ تو پھر آپ تک پہنچتی کیسی بات ہے، اور شوق کیسے پیدا ہوتا؟ یہ اس طرح سے نکالتی ہے برائی، یہ وہاں سے بری جگہ سے نکال کے اس طرح سے اعلیٰ ترین جگہ پہ لے کے جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ نہج الفضا کی روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں 2 قسم کے نشوں نے گھیر لیا، ڈھانپ لیا، 2 قسم کے نشے جو ہیں تم کو ڈھانپ لیا۔ کیا چیز؟ آرام و آسائش کی زندگی والی محبت اور جہالت سے لگاؤ۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ نہ امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے گا۔ آرام و آسائش کی محبت، جس کو آرام و آسائش نہیں ملی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ رہا ہوتا، تمنا کر رہا ہوتا آرام، اور جہالت سے لگاؤ۔ کون سی جہالت سے لگاؤ؟ وہ والی جہالت سے لگاؤ جو سب سے پہلے بیان کیا میں نے، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلاتے۔ وہ والی جہالت ہے کہ گناہ سے بچنا، وہ گناہ سے نہیں بچ رہے، تو یہاں پہ کیا گیا؟ جہالت سے لگاؤ، گناہ سے لگاؤ، اسی میں مزہ آ رہا، اسی میں زندگی گزاریں، یہ نہ کیجیے، کیونکہ خالی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ جیسے 5ویں امام کہتے ہیں کہ کسی شخص کا یہ کہہ دینا کافی کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں
اور کرنے والا کچھ نہیں ہو، ایسے ہی ہے جیسے وہ کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول علی سے بہتر، اور ان کی سنت و سیرت کی پیروی نہ کرتا ہو تو حضرت کی محبت اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ پانچویں امام باقر علیہ السلام اصول کافی کی روایت ہے، طولانی روایت ہے، جلدی جلدی شاباش، طولانی روایت ہے، بڑی روایت ہے، اس میں طولانی میں سے تھوڑا سا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں۔ کرے علی سے محبت کریں یا رسول اللہ سے محبت کریں، آپ کی سیرت و سنت کی پیروی نہ کریں تو حضرت کی محبت کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب عمل کرو گے تبھی تو فائدہ پہنچے گا، عمل ہی نہیں کرو گے تو کہاں سے فائدہ پہنچے گا؟ بغیر عمل کے تو فائدہ نہیں پہنچے گا نا۔ تو ان کی سنت و سیرت عمل لگے تو حضرت کی محبت کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ سے ڈرو، صحیح عمل کرو جو پیش خدا مقبول ہو، اللہ سے ڈرو، صحیح عمل کرو جو پیش خدا مقبول ہو، کیونکہ اللہ تو بس اسی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، اللہ تو بس اسی کے عمل کو قبول کرتا ہے جو متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تو بس متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے، جو عمل تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ہو، گناہوں سے نہ ہو۔ ورنہ آٹھویں امام بھی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم مجھے کم لگ رہا، اس میں کہتے ہیں چلیے بتا دیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے سہارے کہیں عمل صالح اور عبادت میں کوتاہی نہ کرنا۔ اہل بیت کی محبت کے سہارے، اہل بیت کی محبت کے سہارے کہیں عمل صالح اور عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا، اور نہ عبادت کے بلبوتے پہ اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے وہ عمل نہیں کیا اور عمل کیا اہل بیت کی محبت چھوڑ دیا، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ساتھ چلتی ہیں۔ تبھی تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو برابر کے وزن چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عمل کی دعوت دے رہا ہے۔ جیسے شروع ہوا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی تو کسی نے جب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب، اس سے کیا مطلب؟ کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے شیعوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ بتائیے کہاں ہدایت لے رہے؟ کہ پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہے، کہ ہمارے شیعوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، متقین کے لیے ہدایت نہیں، تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تم مجھ سے پڑھ ہی نہیں رہو۔ نوکی ندا پہ مولا کے قرآن پڑھنے کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ جب قرآن کی دعوت نہیں دے رہی، قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دے رہی۔ قرآن پڑھنے کی دعوت دو، اس کے بہت سارے بہانے جیسے اللہ نے دعوت دی ویسے دعوت دو، کہ دیکھیے یہ سورہ پڑھیے گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ سورہ پڑھیے گا تو یہ فائدہ ہوگا، اور بہن دیکھیے کبھی کبھی اس کے معنی بھی پڑھا کیجیے، اس کا بھی فائدہ ہے، اور یہ ہے وہ کر کے قرآن پڑھنے کی دعوت دیجیے۔ کیونکہ کربلا والوں نے تو کوئی کام چھوڑا نہیں، ایسا تو نہیں کہ کربلا والوں نے جو قربانی دی اس میں کچھ چیزیں فلاں چیز رہ گئی، کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اتنی چیز ایسی قربانی دی کہ ابھی تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہو رہا لوگوں کو کہ وہ صحیح طرح سے اس کا احاطہ کیا جائے، ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ عمل صالح اس کو قبول نہیں ہوگا بغیر اہل بیت کی محبت کے۔ یہ تو عمل صالح ایسی کریں کہ رسول اللہ کس طرح کہہ رہے کہ لوگ کھانے اور پینے سے جو سیر ہو جاتے ہیں، اور میں جو ہوں نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کہ نماز کی مثال لی جائے، حالانکہ نماز کی مثال، اکیلی نماز کی مثال ساری نیکیوں کو ملا دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ جیسے رسول اللہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز اسے بے حیائی بری، جتنی بے حیائی بری باتوں کا تذکرہ کیا گیا اور جتنا نہیں کیا سب ملا لیجیے۔ کہتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی ہے، ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے۔ تو اب ایک نماز کو میں نے پکڑ لیا کہ ایک نماز کا ذکر کرتے ساری چیزیں اس میں آ جائے گی، ساری چیزیں آ جائے گی کہ نماز کو قبول کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ بے حیائی بری باتوں سے باز رہا جائے، تب نماز قبول ہو۔ تو ایک دیکھیے وہ کہتے ہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کھانے پینے سے، ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ کھانے پینے سے سیر ہو جاتے ہیں اور میں نماز سے سیر نہیں ہوتا، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھ لو۔ ابھی 12 تو نہیں بجا نا، 12 نہیں بجے، رات کے 12 بجے پڑھو گے؟ جواب دے 12 تو نہیں بجے، انہیں 12 بجے پڑھے، ابھی اذان ہوئی ابھی پڑھو، ابھی کی قیمت زیادہ ہے، ابھی 2 رکعت کی قیمت کئی لاکھ ہے، پھر اس کے بعد 12 بجے پڑھو گے 2 کی قیمت 2 ہی رہ جائے گی، ہو سکتا کچھ بھی نہ ملے تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے، کچھ نہیں ہوتی۔ آپ جو اتنے واقعات بیان کرتی ہیں تو اس میں کہا جائے مولا علی نے کیا کام کیا تھا؟ سورج کو پلٹایا تھا۔ اتنا بڑا بھی معجزہ کوئی ہے؟ کہیں کائنات میں اتنا بڑا معجزہ دیکھا گیا کہ سورج کو کس کام کے لیے پلٹایا گیا؟ نماز کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ نماز کے لیے سورج پلٹا رہے ہیں، آپ نماز کے لیے نماز کہنے کو تیار نہیں کہ مجلس میں نماز کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے، بہانے سے چیزیں لے کے جائے نماز کے اوپر۔ تو اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں، اتنی بہترین باتیں، اور مختلف کتاب، پوری کتاب ہے کہ فلاں مصیبت ہو گئی تو آپ یہ نماز پڑھیے، فلاں پریشانی ہے تو یہ نماز پڑھیے، وہ نماز پڑھیے۔ بھائی 1-2 نماز یاد ہے، نماز غفیلہ، آگے بھائی
نماز شب ہے، اس کے طریقہ کار ہیں، چھوٹی بڑی کم زیادہ کس وقت پڑھنا، سب ایک ایک چیز بتائیے. نماز جعفر طیار، یہ وہ سب چیزیں بار بار جب کان میں بات پڑتی تو لوگ عمل کرتے ہیں. یہ قصور کس کا ہے؟ کہ آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ چکی میں کیل جیسی ہے. علم اٹھانے والوں کی الگ حیثیت ہے، تابوت نکالنے والوں کی الگ حیثیت ہے، جلوس میں چلنے والوں کی الگ حیثیت، سب کی حیثیت ہے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. یہ جو اسکاؤٹ والے لوگ ہیں، یہ پانی پلانے والے لوگ ہیں، مجلس برپا کرنے والے لوگ ہیں، یہ جھولا لے کے چل رہے ہیں یا مہندی لے کے چل رہے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، ان کا بہت زیادہ اجر ہے. لیکن آپ کا سب کی ذمہ داری، آپ گارجین ہیں. مجلس پڑھنے والی یا مجلس پڑھنے والے گارجین ہیں، کیونکہ ان کو جو صحیح کرنا، ان کو اچھائی کی طرف لے کے جانا، ان کو پاک و پاکیزہ بنانا آپ کی ذمہ داری. آپ کی حیثیت چکی میں کیل کی مانند ہے. سب کو اخلاقیات سکھانا آپ کا کام ہے. وہ جو ہے آ کے جو علم اٹھانے والا ہے وہ جا کے وہاں پہ نشتر پار کی مجلس نہیں پڑھے گا. سمجھ رہی نا؟ وہ تابوت لے کے جانے والے اس سے نہیں کہا آؤ بیٹا نوحہ پڑھو، کہ میرے گالا کہاں ہے، میں کیسے نوحہ پڑھ سکتا ہوں. تو نوحہ نہیں پڑھو، تابوت لے کے کہاں سے کہاں لے کے جا رہا. اللہ اکبر، 10 سلام کرے، 1000 سلام کرے اس کو، کہ تم کس وقت سے تم نے اٹھایا، کہاں لے کے جا رہے ہو، تم سلام کے لائق ہو. کیا توفیق اللہ تعالیٰ نے تم کو دی. سب کی توفیقیں الگ الگ ہیں، سب کا کام الگ الگ. آپ گارجین ہیں، آپ کا کام بالکل فرق ہے. آپ کا کام سب کی اصلاح کرنا، آپ گارجین ہیں. تو وہ نماز کے لیے سورج پلٹا رہے ہیں. آپ کہیں بیٹھا، تم نے علم اٹھایا، اللہ اکبر، بہت بڑا کام کیا. نماز پڑھ لینا، چھوڑنا مت. جا رہا تو ماں کہہ رہی چھوڑنا مت، جا رہا تو بیوی کہہ رہی نماز مت چھوڑیے گا. سب کی ذمہ داری. تمام مسلمانوں میں، مسلمانوں تمام امتوں میں ہم نے تم کو چن لیا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ مومن متقی عورتیں، مومن مرد ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں. قرآن ان کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. وہ سورج پلٹا رہے ہیں نماز کے لیے. وہ ایک ہاتھ پسلی پہ رکھ رہی ہیں، ایک ہاتھ دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہو رہی نماز پڑھنے کے لیے، شکستہ پہلو کے ساتھ، شکستہ پسلیوں کے ساتھ، زخمی پہلو کے ساتھ وہ نماز کے لیے اس طرح کھڑی ہو رہی. بیٹی سے کہیے کہ تم کیسے تم نماز نہیں پڑھ رہی ہو. اماں زہرا نے کیسے نماز پڑھ گئی؟ ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھا ہوا تھا، ایک ہاتھ دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی تھی، تب کیا کرتی کہ نماز پڑھتی تھی. یہ کس طرح سے نماز پڑھا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. بہرحال، اور کربلا کے دن کیا ہوگا تو گریا کرنے والے کتنا گریا کریں. یہ کہا آج بلاؤ اس کو، آج عاشورے کے مؤذن کو بلاؤ. عاشورے کا مؤذن آ رہا، کون ہے؟ حضرت علی اکبر. آج عاشورے کا مؤذن وہ امام حسین اسلام تو مؤذن کو ساتھ لے کے چلے تھے. نماز کے اتنے شوقین تھے. حجاج ابن مسروق نمازی اس کو مؤذن کو ساتھ لے کے. لیکن آج کیا کہ نہیں، آج کیا ہوگا کہ آج جو ہے میرا بیٹا جو میرے نانا کی شبیہ ہے، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، صورت میں، شکل میں، ہر طرح. آواز بھی شاید کسی کو آواز سنائی دے، اس اذان کی آواز. تو یہاں تک آواز آنی چاہیے، مومن تک اذان کی آواز آنی چاہیے کہ عاشورے کے دن کس نے اذان دی، کہ انہوں نے اذان دی، حضرت علی اکبر نے اذان دی. تو جوانوں کو جگانا چاہیے، بوڑھوں کے نہ کہ بوڑھے جگائیں جوانوں کو. لیکن کیا ہوا؟ نہیں، یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. یقین جانیں، جب ایک رات کی مہلت لی، عبادت کے لیے لی نا، تو لشکر یزید کے لشکر سے بہت سارے لوگوں نے رات کے اندھیرے میں وہ لوگ کیا کرتے، وہ سب آئے ہوتے. انہوں نے سوچا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. انہوں نے ایک رات کی مہلت، کچھ لوگ آئے. لہوف کتاب ہے، مقتل کی ایک کتاب ہے. تو اس میں ہے کیا کہ کچھ لوگ نکلے اور نکل کے آ کے خیمے میں سے جھانک رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا. تو یہاں دیکھا تلاوت قرآن ہو رہی، یہاں دیکھا کوئی عبادت میں لگا ہوا، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے. تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ان لوگوں کو تو کچھ اور بتایا گیا تھا، کہ یہ لوگ کون لوگ. یہاں آ کے اس طرح کے عالم میں دیکھنے کے بعد کیا کتاب ہوا؟ ابن طاؤس کی کتاب ہے. ابن طاؤس کی کتاب ہے نا، لہوف. تو اس میں کیا لکھا؟ 32 افراد ادھر سے نکل کے ادھر چلے آئے. کب؟ نماز کی وجہ سے، ان کے ذکر کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے. آپ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر نہ بتائیں، نہ کریں، نہ پڑھیں تو کیا کہا جائے پھر؟ ہر چیز سے کربلا والا، ہر چیز، کتنی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں کہ ٹائم ہو رہا. میں کیونکہ تھوڑا لیٹ آیا تھا تو تھوڑا سا میں نے ٹائم لے لیا. اگر اسی طرح چلیے جلدی میں گریا پہ آ جائیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جلدی سے پڑھیے.
کہنے لگے تم عراق، اپنے ایک صحابی سے پوچھا تم عراق جاتے ہو، امام حسین اسلام کی زیارت کرتے ہو؟ کہ مولا کچھ دشمن ہیں ہمارے، کچھ ایسے جو خلیفہ وقت کو جو ہے خبر دے دیں گے، جو ہمیں راستے میں جو ہے ہماری جان کو خطرہ ہے، تو اس لیے ہم نہیں جا پاتے۔ کہ تو پھر تو ایسے بھی تم مصائب، امام حسین اسلام کے مصائب پہ گریا کرتے ہو؟ کہ مولا جب گریا کرتے ہو میرے کھانے پینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، سب میں اس قدر گریا کرتا ہوں، کھانے پینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، میں اس قدر گریا کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا آگاہ رہنا، تم موت کے وقت اپنی بالی پہ میرے آباء و اجداد کو دیکھو گے، آگاہ رہنا تم موت کے وقت میرے آباء و اجداد کو اپنی بالی پہ دیکھو گے، جو ملک الموت سے تمہارے متعلق اس امر کی سفارش کریں گے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ کہا جائے کیا گیا، یہی تو ہے ملک الموت سے پھر کہا جائے کہ اس طرح مہربانی سے پیش آئے گا ملک الموت تمہارے بعد گریا کرنے والے امام حسین اسلام کے غم میں جو گریا کرتے ہیں، کہ جس طرح ماں جو ہے اپنے بیٹے کو آغوش میں لیتی، اس طرح لے بے شمار ہے۔ پوری مجلس پڑھی جا سکتی کہ اس پہ کیا ہے، لیکن یہاں پوری مجلس پڑھنے کا موقع نہیں جو بتایا جا رہا۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ مشہور خطیب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اب نام کون یاد کرے، چھوڑیے دیکھ رہے ہیں آخری جملہ، وہ استاد کے بیٹھے، استاد نے کہا کہ تم مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو ایسا کرو کہ اب جب مجلس سے واپس آنے لگنا تو 40 جوانوں کو میرے پاس لے کے آنا۔ اس کا 40 جوانوں کو، وہ کس لیے؟ لیکن استاد تھے، کچھ بولے نہیں، چپ رہے۔ مجلس پڑھنے گئے، مجلس پڑھ کے وہاں واپس آنے لگے، 40 جوانوں کو بلایا کہ میرے استاد نے بلایا، چلو خوش آمد برآمد کر کے لے کے آئے۔ استاد کے بات ہے، استاد کا ایک ایک جوان کو کمرے میں بھیجتے جاؤ، یہ ایک ایک جوان کو کمرے میں بھیجتے جا رہے تھے۔ ان کو عجیب حیرت تھی کہ ایک جوان کو کمرے میں، جو جوان کمرے سے نکل رہا وہ روتا ہوا نکل رہا ہے، جو جوان کمرے سے نکل رہا وہ روتا ہوا نکل رہا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں، آخر میں ان سے برداشت نہیں ہوا تو کیا ہوا، ایک کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلے گئے کمرے میں، جا کے دیکھا کہ استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کفن رکھا ہوا، اور ایک جوان کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں میں کرتا ہوں۔ کہ سچی محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو؟ تو وہ گریا، جس طرح سے پوچھا وہ رونے لگا، رونے لگتا ہے تو کہتا ہاں میں کرتا ہوں۔ اس کے آنسو جو رخسار سے نکلتے اپنے کفن سے صاف کرتے تھے اس کو اور کہتے تھے جاؤ۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سب کو بلاتے جا رہے تھے، وہ جاتا جا رہا تھا، سب جاتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، وہ عالم کہتے ہیں کہ وہ خطیب کہتے ہیں کہ میں نے نوجوانوں کو، ان بچوں کو، نوجوانوں کو بدلتے ہوئے دیکھا کہ تبدیل ہو جائے۔ یہاں رو رو کے پوری زندگی 60 سال کی گزار دی، آج تک کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہم نے۔ وہ پکار رہے ہیں ان کے، ہائے کوئی جو میری مدد کرے اسی کام کے لیے، ہم کوئی مدد کیا؟ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو جس پر ہاتھ پہ اٹھایا ہوا، کیا یہ آواز کانوں میں ہمارے نہیں ہے؟ جب یہ ذکر ہوتا ہے، جب یہ مصائب حضرت علی اصغر کے پڑھے جاتے تو کان میں ہماری یہ آواز نہیں آتا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو قربان کر دیا دین پہ، تم ہماری دین کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جس پر لاشیں پہ گئے تھے، اس پر چاروں طرف دیکھ رہے تھے مولا، تو کیا ان کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آ رہی تھی کہ ہے کوئی میری مدد کرے، کہ میں نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دیا دین پہ؟ ہے کوئی جو میری مدد کرے، میں نے اپنے بھائی کو قربان کر دیا، بھانجیوں بھتیجوں کو قربان۔ یہ ہے حل من ناصر ینصرنا کی آواز، یہ ہے وہ صدا، اس پہ لبیک کہیے اور لوگوں کو گناہوں سے روکیے اور دین کی طرف رغبت دلائیے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ یہ دیکھیں سب رہ گیا۔ مولا حسین بھی کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ خدا